اللجن 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 يا مولا اللجن 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 يا صاحب الزمان اللجن. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بہترین شوہر کی خصوصیات. عموماً لوگ موضوع جب شروع کرتے ہیں ازدواج زندگی کے حوالے سے تو بہترین بیوی کی خصوصیات، کیونکہ بیوی یا عورت جو ہے وہ اصل میں قربانی کا مرجع، منبع اور سرچشمہ ہے، اور گھر بچانے میں سب سے زیادہ ہاتھ بھی الحمدللہ بیوی کا ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگوں کے مطابق چونکہ مرد گھر کا مسئول ہے، رئیس ہے، سرپرست ہے، چنانچہ وہ زیادہ ذمہ دار ہے اور اکاؤنٹیبل ہے خدا کے سامنے گھر کو بچانے کے حوالے سے یا چلانے کے حوالے سے. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں اور صحیح کہتے ہیں کہ مرد نہ صرف اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے جواب دہ ہوگا بلکہ بیوی اور بچوں کی ذمہ داریوں کے حوالے سے بھی خدا کے حضور جواب دہ ہوگا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ چونکہ بہترین بیوی کی خصوصیات کا درس دیا جا چکا ہے اور اپلوڈ ہو چکا ہے آپ کی فیس بک اور vnew.com پہ، ویب سائٹ پہ، تو اب انشاءاللہ ضروری سمجھا گیا ہے کہ آپ کے سامنے بہترین شوہر کی خصوصیات رکھی جائیں. بڑا مشکل کام ہے، خواتین کے سامنے موجود ہیں درس دینے کے لیے، مخاطب جو ہیں وہ ہمارے مرد حضرات ہیں. تو غائبانہ طور پہ تصور کیا لیتے ہیں کہ مرد حضرات کا مجمع ہے اور ان کو ہمیں کنونس کرنا ہے، قائل کرنا ہے کہ اگر آپ کو بیسٹ ہسبینڈ بننا ہے، بہترین شوہر بننا ہے، تو اس کے لیے آپ کو کیا کیا خصوصیات اپنانی چاہیے. تو کچھ لوگ تو بہترین شوہر بننے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے اور وہ یہ کہتے ہیں بس شوہر بن گئے کافی ہے. یہ ہم نے معاشرے پہ احسان کیا کہ ہم شادی کر رہے ہیں. تو اس کے حوالے سے چند مقدمات پہلے سن لیجئے، چند مقدماتی باتیں کہ جن کو سمجھ کر انشاءاللہ اس موضوع کو ادراک کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا. مقدمہ اول کے حوالے سے ایک بات جو اہم ہے کہ اسلام میں ترک دنیا کی شدید مذمت آئی ہے، اور ہمیں ایک روایت ملتی ہے کہ ایک عورت یا چند عورتیں رسول کے پاس آئیں اور یہ کہا کہ میرے شوہر نے کہہ لیا ہے اچھا درود کی فضیلت اپنی جگہ، لیکن آج کا درس کافی طویل ہے تو کوشش کریں درود آخر میں ایک مرتبہ باواز بلند پڑھ لیے گا درس کے آخر میں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو ضرور اس کا اجر دے گا. تو چند خواتین آتی ہیں رسول کے پاس اور وہ کہتی ہیں کہ مثلا ایک خاتون کہتی ہے کہ میرے شوہر نے ترک قربت یعنی عورت کے پاس جانے کی جو ہے وہ قسم کھا لی کہ میں نہیں جاؤں گا. ایک نے کہا کہ میرے شوہر نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں گوشت کبھی نہیں کھاؤں گا، اور ایک نے کہا کہ میرے شوہر نے قسم کھا لی ہے کہ وہ خوشبو کا بھی استعمال نہیں کرے گا. یعنی رہبانیت کی طرف ان کا جسے کہتے ہیں کہ جھکاؤ اور رجحان. اچھا رسول اللہ کا رد عمل دیکھیے کہ انہوں نے جواب نہیں دیا بلکہ غصے کی حالت میں اپنی ردا کو زمین پہ گھسیٹتے ہوئے منبر کی جانب یعنی مسجد نبوی کی طرف گئے اور لوگوں کو جمع ہونے کا کہا. اور یہ اس وقت کیا کرتے تھے رسول، یعنی جمع ہونے کا اس وقت کہا کرتے تھے کہ جب کوئی اہم ترین بات کرنی ہو اور تمام لوگوں کا وہاں موجود ہونا یعنی فل اٹینڈنس جسے کہتے ہیں ضروری ہو. اور رسول اللہ نے خطبہ دیا اور جس کا خلاصہ کلام یہ تھا کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اور اگر تمہیں ایک اچھا مسلمان بننا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ تم دنیا کو چھوڑو، دنیا میں رہتے ہوئے تمہیں زندگی کو گزارنا ہے. یہ عیسائیوں اور دیگر مذاہب کا طور طریقہ تھا کہ انہوں نے دنیا کو چھوڑ کر یہ سوچا کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے قریب ہو جائیں گے.
اور پھر رسول اللہ نے کہا کہ دیکھو میں نکاح کرتا ہوں، میں گوشت بھی کھاتا ہوں، میں خوشبو بھی استعمال کرتا ہوں، یعنی میں لوگوں میں رہ کر اسلام کے عمل کر رہا ہوں، اور تمہیں بھی میری ہی طرح کرنا ہے، اور جو میری طرح بننا نہ چاہے وہ مجھ میں سے نہیں، یعنی وہ کام نہ کرے جو میں کر رہا ہوں، فمن رغب منی فلیس منی، اور جو میری طرف رغبت نہیں رکھتا اور جو یا مجھ سے اعراض کرنا چاہتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں۔ اسی طرح مولا کے حوالے سے ہمیں ایک روایت ملتی ہے کہ جب وہ کوفے میں تھے تو وہاں دیکھا کہ چند افراد بیٹھے ہوئے مسجد میں اور مسلسل عبادت میں مصروف ہیں، صبح شام وہ افراد وہیں پہ نظر آتے تھے۔ مولا علی نے وہاں پہ موجود لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے، تو ان کا تعارف رجال الحق کے حوالے سے کرایا گیا کہ یہ حق کے متوالے، حق والے لوگ ہیں۔ جب تفصیل پوچھی تو کہا کہ یہ لوگ یہیں پڑے رہتے ہیں، صبح شام خدا کی عبادت کرتے ہیں، اگر کسی نے کچھ دے دیا تو کھا لیتے ہیں، ورنہ خاموش رہتے ہیں، یعنی صبر کرتے ہیں۔ تو مولا نے کہا کہ ان جیسے تو کتے بھی ہوتے ہیں کہ اگر ان کو کچھ دے دو تو کھا لیتے ہیں، اگر نہ دو تو وہ صبر کرتے۔ پھر مولا نے ان کو باقاعدہ تازیانے مارتے ہوئے مسجد سے نکالا، یعنی حالانکہ وہ عبادت کرتے تھے، کہنا یہ چاہتے تھے کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، ہمیں ایسا اسلام نہیں چاہیے کہ آدمی دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلے، انسان کو چاہیے کہ وہ خود اپنا روزگار تلاش کرے، ایک باعزت زندگی گزارے، اور لوگ اس کا نان و نفقہ برداشت نہ کریں، یعنی اگر وہ خود کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک روایت میں مطابق جب مولا اپنے ایک صحابی کے گھر جاتے ہیں اور اس کے گھر کو دیکھ کے، پرتعیش زندگی کو دیکھ کے، لگژریز دیکھ کر اس پہ اعتراض کرتے ہیں اس کی زندگی پر، تو وہ فوراً اپنے بھائی کا تذکرہ چھیڑ دیتا ہے کہ میرا بھائی تو صحرا میں روپوش ہو گیا ہے اور وہیں رہتا ہے، اور اس نے دنیا سے منہ موڑ لیا ہے، زہد اختیار کر لیا ہے، اور نہایت سادہ زندگی گزارتا ہے۔ مولا علی نے اس کو طلب کیا اور کہا کہ تم اتنی کم ترین سطح پہ زندگی کیوں گزار رہے ہو؟ تو اس نے کہا مولا میں تو آپ کی تقلید کر رہا ہوں اور آپ جیسا بننا چاہتا ہوں اور وہی کرنا چاہتا ہوں جو آپ کرتے ہیں۔ تو مولا نے کہا کہ دیکھو مسلمانوں کے سربراہ کو چاہیے کہ وہ عوام میں موجود پست ترین فرد کی طرح زندگی گزارے، تو تم مجھ جیسے نہیں بن سکتے، چنانچہ تم وہی بود و باش اختیار کرو جو تمہارے شایان شان ہے۔ تو اسلام پر چلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فقر و فاقہ کی زندگی گزارے اور معاشرے میں پست ترین شخص کی طرح ذلیل و رسوا ہو کے رہے۔ اسلام آپ کو سر اٹھا کے چلنے کا طریقہ سکھاتا ہے اور رہبانیت سے دور ایک عام زندگی گزار کر خدا کو خوش کرنے کا کہتا ہے۔ اسی طرح ایک بوڑھا شخص ہمارے چھٹے امام سے کہتا ہے کہ امام میں جو ہوں مسجد میں آ کر بیٹھ گیا ہوں، میری عمر کافی ہو گئی ہے اور اب میں نے سارے کام کاج چھوڑ دیے ہیں، میں فقط خدا کی عبادت کرتا ہوں۔ اچھا وہ یہ سمجھا کہ جب میں امام کو یہ بتاؤں گا کہ میں دن بھر خدا کی عبادت کرتا ہوں تو وہ بڑے خوش ہوں گے۔ امام نے کیا کہا، ھذا من عمل الشیطان، کہ یہ تو شیطانوں کا سا عمل ہے، شیطانوں کے عمل میں سے ایک عمل ہے جو تم کر رہے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رہبانیت کی زندگی گزارنا، دنیا سے ناطہ توڑ لینا، یہ اصل مومن کا وصف نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ صوفی سلسلے جو ہیں وہ ہمیں مذہب اہل بیت میں نظر نہیں آتے، ہاں غیر مذہب اہل بیت میں یا غیر شیعہ افراد میں ان سلسلوں کی بہتات ہے۔ رہبانیت کو یعنی تارک الدنیا کو، ترک دنیا کو ختم کرنے کے لیے یا اس کا بہترین طور جو اسلام نے ہمیں دیا ہے وہ نکاح۔ نکاح ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں انسان دنیا میں یا دنیا کے سرکل میں واپس آ جاتا ہے، اس کے اوپر چند لوگوں کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہ زندگی کو جسے کہتے ہیں کہ اسی طرح گزارتا ہے جس طرح ایک عام آدمی گزارتا ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں نکاح کی انتہائی درجے کی اہمیت ہے۔ خدا فرماتا ہے سورہ نور آیت نمبر 32 میں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اپنی بے شوہر عورتوں، بے عورت شوہروں، اپنے غلاموں اور لونڈیوں میں سے صلاحیت رکھنے والوں کا نکاح کر دیا کرو، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی مہربانی سے انہیں غنی کر دے گا۔ کتنی تاکید ہے، حتیٰ کہ لونڈیوں اور کنیزوں یا کنیزوں اور غلاموں تک کا نکاح کرنے کو کہہ دیا گیا ہے۔
اور نکاح میں عموماً جو پہلی رکاوٹ، سب سے اہم رکاوٹ انسان کے ذہن میں آتی ہے وہ پیسہ. تو قرآن یہ کہہ کر یہ خطرہ، یہ خوف دور کر دیتا ہے کہ تم نکاح تو کرو، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہاری راہیں کتنی آسان کر دے گا. اور آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں بھی سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ نکاح جو ہے وہ مشکل ہے اور بے راہ روی جو ہے وہ آسان ہے. یعنی حلال کام کے لیے خرچہ زیادہ ہے اور حرام کام کرنے کے لیے خرچہ کم ہے. اسلامی ممالک میں خصوصی طور پہ اور غیر اسلامی ممالک میں جو بے راہ روی جڑ پکڑ رہی ہے وہ جہیز کا زیادہ ہونا، مہر کا زیادہ ہونا، یا لڑکی والوں کی ڈیمانڈ کا زیادہ ہونا، یا بہت امیر متمول خوشحال لڑکے کا ڈھونڈنا. تو یہ تمام چیزیں، یا جو شادی میں اخراجات ہوتے ہیں ان کی وجہ سے، یہ تمام اخراجات انسان کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ اپنی شادی کو تاخیر مؤخر کرے، اور پھر یہ وقت آتا ہے کہ شادی کا اصل وقت گزر چکا ہوتا ہے. رسول فرماتے ہیں النکاح من سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے اور جو اس سنت سے روح گردانی کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ اگر انسان کے گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو تو یہی نکاح سنت سے نکل کر واجب ہو جاتا ہے. اور آج کل کے میڈیا کے دور میں جب ہمارے پاس واٹس ایپ بھی ہے، گوگل ہینگ آؤٹ بھی ہے، ہمارے پاس اسکائپ بھی ہے، ہمارے پاس ویب سائٹس ہیں، اور سینسرشپ کا کوئی جسے کہتے ہیں کہ مسئلہ ہی نہیں ہے. ہمارے اپنے کیبلز نیٹ ورک ایسے ہیں کہ جو انڈین موویز دکھا رہے ہیں فقط گانے کو میوٹ کر کے یا گانے کو سینسر کر کے. تو اب تو اتنی زیادہ جسے کہتے ہیں گمراہی، بے راہ روی اور ولگیرٹی پینیٹریٹ کر گئی ہے عوام میں کہ انسان اگر کرکٹ کا میچ بھی دیکھتا ہے تو ایک دم سے چیئرنگ گرلز سامنے آ جاتی ہیں. انسان جو ہے وہ ٹی وی پہ نیوز سنتا ہے تو انڈین اداکاروں کی نیوز ایک دم سے چل پڑتی ہے. تو کوئی چیز ایسی نہیں رہ گئی. آدمی باہر نکلتا ہے ٹی وی کو چھوڑ کر تو سائن بورڈز پہ آپ جو ہیں وہ لاؤن کے اشتہارات دیکھ لیتے ہیں. تو کوئی چیز، کوئی جگہ ایسی نہیں رہ گئی کہ جہاں پہ بے راہ روی، فحاشی کو فروغ نہ دیا جا رہا ہو. تو ایسی صورت میں تو علماء کہتے ہیں کہ اب تو تقریباً واجب ہو چکی ہے ہر کسی کو شادی کرنا. اب یہ سنت کے زمرے سے نکل کر واجب کے زمرے میں آ گیا. اور جتنی جلدی شادی ہو، اب تو یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ لوگوں کی بلوغت لڑکوں کی 15 سے نکل کر 12 تک پہنچ گئی ہے، لڑکیوں کی بھی بلوغت کم ہو گئی ہے. اور اس سے پہلے ایک لفظ ہوتا ہے ممیز، ایک ایج ہوتی ہے ممیز کی. وہ عمر آپ دیکھ لیجئے، اگر 12 سال میں بالغ ہو رہا ہے تو وہ 8 سال میں ممیز ہو رہا ہے. تو ایسی صورت میں تو دیکھا جائے شادی کی جو ڈیڈ لائن ہے، جو لاسٹ لمٹ ہے، وہ تو اور بھی کم ہو جانی چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں الٹا معاملہ ہے. پہلے جو ہے لڑکے 20 25 30 سال میں بیاہ دیے جاتے تھے، اب جو ہے لڑکے جو ہے 35 اور 40 سال تک انتظار کرتے ہیں کہ میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہوں، اچھی جاب ہو، گھر ہو، گاڑی ہو. اسی طرح لڑکیوں نے بھی کیریئر کی دوڑ میں شمولیت اختیار کر لی ہے، اور وہ بھی بیچاری ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، استاد بن جائیں، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں. تو ان کی بھی عمریں 30-35 تک جانے لگی ہیں جسے کہتے ہیں. تو نکاح کرنا اور جلدی کرنا یہ دونوں بہت زیادہ ضروری ہیں. ورنہ شادی کرنے کے بعد جتنے پرابلمز ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر کا تعلق تاخیر نکاح کی وجہ سے ہوتا ہے. پہلے زمانے میں علماء کی جو زندگیاں تھیں وہ جھمیلوں سے، مشکلات سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے آ رہی تھی. کیوں آ رہی تھی؟ کیونکہ اپنی زندگی کو انہوں نے بہت سمپلیفائڈ کیا ہوا تھا. بہت سادہ زندگی تھی ہر کام میں. اس طرح ہمارے یہاں ہر کام کو کمپلیکیٹ کیا جاتا ہے. ہر چیز میں جو ہے وہ رکاوٹیں کھڑی جاتی ہیں، تصنع، بناوٹ، لوگوں کی رائے اور ماحول کے مزاج اور معاشرے کی چال ڈھال کو ذہن میں رکھ کے کام کیا جاتا ہے. خدا کی مرضی کو پسے کچھ ڈال دیا جاتا ہے. اسی لیے ہمارے یہاں رکاوٹ کھڑی ہوتی ہے. کاشف الغدا اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم ایک دن اپنے مدرسے کے لڑکوں کو کہنے لگے، ان کی بیوی نے ان کو آواز دی یا آئی جہاں وہ درس دے رہے تھے، کان میں کچھ کہا. جب وہ واپس آئے تو اپنے مدرسے کو لڑکوں کو کہا کہ میری بیٹی بالغ ہو گئی ہے، تم میں سے کون اس سے شادی کرنا چاہے گا؟ اسی دن لڑکی بالغ ہوئی تھی اور انہوں نے کہا کون اس سے شادی کرنا چاہے گا. وہاں پہ موجود ایک ان کا طالب علم کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ، بلکہ کہا نہیں، اس نے کھڑا ہو گیا اور بیٹھ گیا، یعنی خواستگاری کا اظہار کیا. انہوں نے جا کے اپنی بیٹی کو بتایا کہ ایک لڑکا ہے جو فقط علم و اخلاق کا مالک ہے، یعنی اس کے پاس پیسہ نہیں ہے،
کیا تم مجھ سے شادی کرنا پسند کرو گی؟ لڑکی نے کہا کہ شوہر کے لیے علم اور اخلاق کا ہونا بہت ضروری ہے، باقی چیزیں اتنی ضروری نہیں. اور باپ کی رائے تھی، بہرحال انہوں نے وہاں پہ اسی وقت جسے کہتے ہیں اسی دن ان کی شادی کر دی. تو یہ طریقہ کار تھا شادی کا. ہمارے یہاں آپ کو معلوم ہے کس طرح لڑکوں کی جو ہے وہ سرچ شروع کی جاتی ہے، اور کس طرح جو ہے اسٹیٹس دیکھا جاتا ہے، ڈگری دیکھی جاتی ہے، پیسہ دیکھا جاتا ہے، اور اس عمر میں لڑکی کی عمر اور لڑکے کی عمر بھی نکل جاتی ہے. تو یہ ہماری اپنی پیدا کردہ رکاوٹیں ہیں جن کی وجہ سے ہم جو ہے وہ نکاح کی برکتوں سے محروم ہیں. اچھا، ایک ہمارے یہاں مسئلہ ہے دوسری شادی. دوسری شادی وہ والی نہیں جو ایک کے بعد زندہ بیوی کی بات کرتا ہے، یعنی بیوی کا اگر انتقال ہو جائے یا طلاق ہو جائے تو اب شادی ہو چکی تھی لیکن اس کے باوجود اب آپ اکیلے ہیں طلاق ہونے کی صورت میں، بیوہ ہونے کی صورت میں. تو ایسے مردوں کے لیے بھی تانا و طنز کے تیر برسائے جاتے ہیں کہ ابھی بیوی کا کفن میلا نہیں ہوا، تم نے شادی رچا لی، 1 سال تو ہوئے تمہاری بیوی کو انتقال کو، پہلی برسی تو ہونے دیتے، 1 سال بھی نہیں ہوا. تو کہتے ہیں کہ ایک آدمی کی بیوی بہت عزیز تھی، اس کو متقی پرہیزگار تھی، بہت ممدود و معاون، بہت خوش تھا وہ. اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اس نے قسم کھا لی کہ میں شادی نہیں کروں گا. کہتے ہیں کہ 1 ہفتے کے بعد اس نے اپنے دوستوں کو کہا کہ میرے لیے فوراً لڑکی ڈھونڈو. وہ بڑے پریشان ہوئے کہ بھائی ابھی تو تم نے کہا تھا کہ میں اب کبھی شادی نہیں کروں گا. کہنے لگا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کچھ فرشتے میرے گھر پہ نازل ہوئے اور تمام فرشتے میرے بستر کے گرد چکر لگا رہے ہیں. اس میں ایک بزرگ فرشتہ تھا جو سب سے آگے آگے چل رہا تھا اور وہ یہ کہتا جاتا تھا کہ یہ شخص منحوس ہے، اور تمام فرشتے بآواز بلند کہتے ہیں بے شک. اور جب یہ فرشتے چند چکر لگا کے میرے بستر کے گرد جانے لگے تو میں نے آخری فرشتے کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ تم لوگ ایسا کیوں کہہ رہے ہو، میں کیوں منحوس ہوں؟ تو اس فرشتے نے کہا کہ اس لیے کہ تم نے قسم کھا لی کہ تم شادی نہیں کرو گے. اتنی زیادہ ضروری ہے شادی کرنا کہ کہا گیا ہے کہ تم میں بہترین مرد یا بہترین لوگ شادی شدہ ہیں اور بدترین مرد جو ہیں وہ غیر شادی شدہ ہیں. مردوں کے بارے میں بھی کہا گیا ہے تم میں بدترین مردے کنوارے مردے ہیں، یعنی جو شادی کیے بغیر اس دنیا سے چلے جائیں وہ بدترین ہیں. تیسری اہم بات مردوں کے حوالے سے ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ شادی اصل میں کسی لذت کا نام نہیں ہے. شادی فقط جسے کہہ لیجئے کہ نسل کو بڑھانے کا نام نہیں ہے. شادی فقط دیکھا دیکھی ایک عمل کو کرنے کا نام نہیں ہے. بے شک شادی کر رہے ہیں، اس عمر میں شادی کرتے ہیں اس لیے مجھے بھی کرنی چاہیے شادی. نہیں، شادی کے لیے آپ کے لائف پارٹنر کے لیے، شریک حیات کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے بیٹر ہاف، اور حقیقت میں یہ لفظ بہت موضوع استعمال ہوتا ہے. کیوں کہ اللہ نے ہر مخلوق کو ادھورا بنایا ہے. جو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑے میں پیدا کیا. کیوں پیدا کیا اور کیوں مرد اور عورت کے درمیان فرق رکھا گیا ہے؟ اس لیے کہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر ادھورے ہیں. جسمانی طور پہ ادھورے ہیں، ذہنی طور پہ ادھورے ہیں، روحانی طور پہ ادھورے ہیں. مرد اگر طاقتور ہے، با اختیار ہے، پیسے والا ہے تو وہ یہ گھمنڈ نہ کرے کہ میں تو لڑکی کے بغیر رہ سکتا ہوں، میں تو بیوی کے بغیر رہ سکتا ہوں، لڑکی یا بیوی شوہر کے بغیر نہیں رہ سکتی. نہیں، یہ سراسر غلط ہے. یقین کیجئے مرد چاہے کتنا ہی با اختیار اور پیسے والا یا طاقتور ہی کیوں نہ ہو، وہ تک کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی اسٹیج پہ ایک نفسیاتی بیماری کا جسے کہتے ہیں کہ حامل ہو جاتا ہے، مریض بن جاتا ہے. اور یہ حقیقت میں یقیناً وہ زندگی نہیں گزار سکتا. جس طرح لڑکی کے لیے بغیر مرد کے زندگی گزارنا محال ہے، اسی طرح مرد کے لیے بھی ایک بغیر عورت کے یا بغیر بیوی کے زندگی گزارنا جسے کہتے ہیں محال ہے. وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ادھورا پیدا کیا. بس جب مرد شادی کرتا ہے تو وہ چیزیں لے لیتا ہے اس لڑکی، اس عورت، اس بیوی سے جو اس میں نہیں ہے، جسمانی طور پہ، ذہنی اور روحانی طور پہ. اسی طرح عورت بھی جب شادی کرتی ہے تو وہ جسمانی، ذہنی اور روحانی طور پہ ان چیزوں کو حاصل کر لیتی ہے کہ جو وہ اس کے پاس نہیں موجود ہے. اور یہ کبھی بھی نہیں ہوا تاریخ انسانی میں کہ مرد نے وہ چیزیں بغیر شادی کے حاصل کر لی ہوں اور عورت نے وہ چیزیں بغیر شادی کے حاصل کر لی ہوں کہ جن سے وہ آ رہی ہے. اب آئیے بہترین شوہر کیسے بنے، یہ سرٹیفکیٹ جو بیسٹ ہسبینڈ ان دا ورلڈ کا ہے وہ کیسے حاصل کریں. اچھا، یہ ہم آپ کو بتا دیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم کوئی ڈگری حاصل کرتے ہیں تو بہت احتیاط کرنے کو کہا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ایسی جگہ سے سرٹیفکیٹ لیے گا جو آتھینٹک انسٹیٹیوٹ ہو، آتھینٹک کالج یونیورسٹی ہو. تو اسی طرح بیسٹ ہسبینڈ کا سرٹیفکیٹ آپ کو کس سے لینا ہے؟ اپنی بیوی سے لینا ہے. دوسروں سے نہیں لینا ہے، دوسروں کی بیویوں سے نہیں لینا ہے، آس پڑوس سے نہیں لینا ہے، اپنے دوستوں سے نہیں لینا ہے. ارے ماشاءاللہ بڑے با اخلاق ہیں، جھک کے سلام کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے دوسروں کو تو کریں گے، کیوں نہیں کریں گے. اپنی بیوی کو سلام کیا کبھی؟
دوسروں کو بڑا تھینک یو کہتے ہیں، اپنی بیوی کو کیا کبھی تھینک یو، دوسروں کو جو ہے وہ غلطیوں پہ معاف کر دیتے ہیں، کوئی بات نہیں. کیا آپ نے اپنی بیوی کو کبھی انہوں نے معاف کیا؟ سرٹیفکیٹ آپ کو اپنی بیوی سے لینا ہے، اپنی ذاتی بیوی سے جسے کہتے ہیں نا، گھر کی بیوی سے لینا ہے. یعنی کہ بھائی کی بیوی سے لے لیا بھائی آپ کے خیال میں کیسا شوہر ہوں، ہاں ماشاءاللہ تم نے کبھی مجھے کوئی غلط بات نہیں کی. نہیں، وہ تو آپ نہیں کر سکتے کسی کو بھابھی کو غلط بات، لیکن اپنی بیوی کو آپ نے کیا کوئی غلط بات نہیں کی کبھی، باس کی روزانہ کی، تو بیوی سے سرٹیفکیٹ لینا ہے. تو یہ سرٹیفکیٹ ہم کیسے لے سکتے ہیں، اور مرد اپنے اندر وہ کون سی خصوصیات پیدا کرے جن کی وجہ سے وہ بیسٹ ہسبینڈ نہ صرف عورت کی نظر میں بلکہ خدا کی اور رسول کی نظر میں، حقیقت میں خدا ہی کی نظر میں اور شوہر کی رسول اللہ کی نظر میں، امام کی نظر میں. لیکن اس کی وٹنس گواہی شہادت کون دے گا؟ بیوی دے گی. بیوی سے پوچھا جائے گا تم بتاؤ یہ کیسا شوہر رہا. معیار قرآن کا ہے، میزان معصومین کا ہے، اہل بیت کا ہے، لیکن پوچھا بیوی سے جائے گا کہ تم بتاؤ کہ کیا اس نے تمام کرائٹیریاز کو فلفل کیا. 20 خصوصیات ہماری کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ ہم جلد از جلد مکمل کریں. کل ہم نے یہ لیکچر 20 کہہ رہے ہیں کہ 2 گھنٹے میں مکمل کیا تھا، اور ہمارے پاس تقریباً 1.25 گھنٹہ ہے. جلدی ہم چلیں گے، اور بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ آپ لوگ رکنے پہ یا روکنے پہ اصرار مت کیجیے گا. دیکھیے عورت کے لیے تو ٹھیک ہے یہ احساس ذمہ داری ہونا چاہیے، لیکن مرد کے لیے خاص طور پہ تاکید ہے. کیوں؟ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں الرجال قوامون علی النساء کہ مرد عورتوں پر فوقیت رکھتے ہیں. کیوں؟ مسئول ہیں، وہ کیپٹن آف دا شپ ہیں، پائلٹ آف دا پلین ہیں، ڈرائیور آف دا کار ہیں، مسئول ہیں، سرپرست ہیں، محتمم ہیں، مینیجر ہیں، سرپرست اعلیٰ ہیں گھر کے. اب گھر میں جو کچھ بھی ہوگا اس چھت تلے کوئی بھی کام ہوگا چاہے اچھا یا برا، تمام جو ہے وہ نتیجے اور احتسابات شوہر کی طرف یا مرد کی طرف جائیں گے. اگر بیوی اچھی ہے تو شوہر کو کرائٹیریا دیا جائے گا ماشاءاللہ تم نے بہت اچھی طرح ٹیکل کیا ہے، بہت اچھی تربیت کی ہے. بیوی اگر بری ہے تو شوہر سے کہا جائے گا کیسی شوہر ہو، تمہیں ایک بیوی کو قابو میں رکھنا نہیں آتا. حدیث میں کہ مرد خاندان کے سرپرست ہیں اور ہر سرپرست پر اپنے زیر کفالت افراد کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. چنانچہ سرپرست اعلیٰ ہونے کے ناطے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بیوی کے اور شوہر گھر کے مسئول بنیں. اسی طرح حدیث میں سورہ بقرہ میں ہے کہ جس طرح بیوی پر اپنے شوہر کی نسبت فرائض ہیں، اسی طرح ان کے کچھ حقوق بھی ہیں اور مردوں کو ان پر برتری حاصل ہے. آپ صرف یہ نہ سمجھیں کہ بیوی آپ کو سرو کر رہی ہے، آپ کو بھی سرو کرنا ہے. بیوی کے جو ہے وہ بیوی کی ڈیوٹیز ہیں، نہیں آپ کی بھی ڈیوٹیز ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ مرد کو ان پر برتری حاصل ہے، اور اس کا اندیا اس کی وجہ بتا دی گئی ہے کہ وہ ان پر خرچہ کرتے ہیں، وہ ان کے کفیل ہیں اور وہ سرپرست اعلیٰ ہیں. نمبر 2 جو امپورٹنٹ ترین بات ہے جس کا اظہار جو ہے شادی کے پہلے دن سے ہوتا ہے، اور وہ ہے اظہار محبت. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے یہاں اس اظہار محبت کو گلی کوچوں، نکڑ یا SMS، ای میل، فیس بک، ویب سائٹس، اسکائپ، ہینگ آؤٹس اس پہ محدود کر دیا گیا ہے. اور اگر شوہر سے کہا جائے کہ آپ اپنی بیوی کو یہ جملہ کہیں کہ آئی لو یو، کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ تو بڑا بازاری جملہ ہے، بڑا چھچورا قسم کا سینٹنس ہے، یہ میں جملہ اپنی بیوی کو بولوں تو مطلب آپ کیا بولیں گے؟ آئی ہیٹ یو بولیں گے؟ یہ کمفرٹیبل لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ جو ہے گھریلو یا عمومی جملہ ہے، آپ کو وہی جملہ بولنا ہے. دیکھیں تفریحات جو ہیں اسلام میں بھی ہیں اور اسلام سے باہر بھی ہیں، بس ہم نے تفریحات کو حرام بنا کے لینا شروع کر دیا. لیکن صورتحال کیا ہے؟ وہ دوستوں سے پیار کر رہا ہے، وہ ٹی وی سے پیار کر رہا ہے، وہ اپنے طوطوں سے پیار کر رہا ہے، اس کو سگریٹ 2 گھنٹے نہ ملے پریشان ہو جاتا ہے. آپ بیوی کے نہ ہونے پر پریشان کیوں نہیں ہوتے کہ بیوی کو میں نے 2 گھنٹے سے دیکھا نہیں، کہاں ہوں بھائی ذرا سامنے آ کے بیٹھو. تو آپ نے اور چیزوں پہ کوئی توجہ دی گئی، تمام محبتیں، تمام جسے کہتے ہیں جذبات ان پر خرچ ہیں اور بیوی کے لیے کچھ نہیں. آپ اس اظہار محبت سے کیوں شرماتے ہیں؟ اللہ تو نہیں شرماتا. اللہ تو کہتا ہے اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں. سورہ روم آیت نمبر 21. اللہ نے محبت پیدا کی ہے، اللہ نہیں شرماتا عورت اور مرد کے درمیان محبت کرنے سے، پیدا کرنے سے. تو آپ کیوں شرما رہے ہیں اسی رحمت، اسی نعمت، اسی محبت کا اظہار کرنے سے؟ آپ نے تو نہیں کریٹ کی، اللہ نے کریٹ کی ہے. تو جب اللہ نے ایک چیز پیدا کی ہے تو اس کا اظہار بھی اللہ چاہتا کرے. عورت مرد کے لیے پیدا کی گئی ہے اور اس کی تمام توجہ مردوں کی طرف مبذول رہتی ہے. بس اپنی بیویوں کو دوست رکھو. ہمارے یہاں کتنی
یہ ٹرمینالوجی عام ہو گئی ہے. ڈو یو وانٹ ٹو بی فرینڈ ود می؟ فیس بک پہ کتنا ریکویسٹ آتی ہے بار بار آپ کے لیے, اسکائپ پہ کتنا آتی ہے فلاں وانٹس ٹو بی فرینڈ ود یو, ایس ایم ایس پہ یا فرینڈ کا لفظ کتنا عام ہو گیا ہے. حقیقت میں دوست بیوی کو ہونا چاہیے. بہترین بیوی بہترین دوست ہوتی ہے, بہترین دوست بہترین بیوی ہوتی ہے. لوگ ایک دوسرے سے دوستیاں کرتے پھرتے ہیں انٹرنیٹ پہ, چیٹنگ ویب سائٹس پہ اور دیگر جگہوں پہ. ان حرام دوستیوں سے بچنے کے لیے بہترین دوستی اپنی زوجہ سے دوستی ہے. اچھا, اس دوستی کا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ گھر آپ کا خوشحال ہو جاتا ہے, گھر میں سکون ہو جاتا ہے, اور ایک گھر میں ایک جسے کہتے ہیں کہ پرفضا مقام بن جاتا ہے وہ آپ کے لیے, کہ جس میں سانس لینا آپ کے لیے آسان ہوتا ہے اور آپ کو سبھی لوگ اس کو انجوائے کرتے ہیں اس زندگی کو. لیکن مذہبی حوالے سے بھی اس کا فائدہ ہے. امام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی بیوی سے محبت کا زیادہ اظہار کرتا ہے وہ ہمارے دوستوں سے. کتنی بڑی بات ہے کہ امام یہ نہیں کہہ رہے بھائی تم نماز پڑھو, تم روزہ رکھو, تم حج کرو, تم اللہ سے پیشہ لوگوں سے, تب تم ہمارے دوست بنو گے. نہیں, اپنی بیوی سے محبت کرو, اپنی ہی بیوی سے محبت کرو جس کا تمہیں ہی فائدہ ہوگا, لیکن دوست تم ہمارے کہلاؤ گے. اس سے بھی بڑھ کر ایمان کے لیے کہا جاتا ہے عقائد مضبوط کریں, اصول مضبوط کریں, فروع مضبوط کریں, عبادات کریں زیادہ سے زیادہ. لیکن حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ ایمان کا معیار میزان کیا ہے؟ محبت کا اظہار. انسان کا ایمان جتنا زیادہ کامل ہوتا ہے اتنا ہی وہ اپنی بیوی سے زیادہ محبت کا اظہار کرتا ہے. اور یہ اظہار پیغمبروں نے تک کیا ہے, تو پھر آپ کیوں شرما رہے ہیں اس بات سے؟ آپ کیا کسی پیغمبر سے زیادہ سوبر ہو سکتے ہیں؟ اکثر مت کرتے ہیں بیٹا اچھا نہیں لگتا یہ تمہاری اماں کو جو ہے اینیورسری پہ کارڈ دیتے ہوئے یا برتھ ڈے گفٹ دیتے ہوئے یا جسے کہتے ہیں کہ کوئی جوڑا دلاتے ہوئے. بچے کہتے ہیں نا بعض وقت امی ابو کو کہ بھئی آپ ایک دوسرے کو کارڈ کیوں نہیں دے رہے, آپ دوسرے کو ٹویٹ کیوں نہیں دے رہے, آپ دوسرے کو تحفہ کیوں نہیں دے رہے. تو آپ کہتے ہیں بھائی اب تو 10 سال ہو گئے, اب تو 15 سال ہو گئے, اب تو 25 سال گزر گئے. بھائی آپ کیا پیغمبر سے زیادہ سوبر ہیں؟ کتنے بڑے کیوں ہو جائیں. پیغمبروں کی یہ سیرت رہی ہے کہ وہ اپنی بیویوں سے محبت کیا کرتے تھے. اور یہ جملہ ہے کہ مرد اگر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں تو اس کی یہ بات اس کے دل سے کبھی مہر نہیں ہوتی. یہ کیوں بیوی جو ہے اپنے شوہر پہ بار بار شک کرتی ہے کہ کہاں گئے تھے کہ اور اتنی دیر میں کیوں آئے, یا فلاں سے آپ کیوں اس طرح بات کر رہے تھے. وہ یہی ہے کہ شوہروں نے اظہار محبت کم کر دیا. اب آپ کہیں گے بھائی ایک مرتبہ اظہار کر دیا تھا محبت کا, شادی والے دن کافی نہیں ہے. آپ بھائی نماز بھی تو روزانہ پڑھتے ہیں, روزانہ 5 مرتبہ پڑھتے ہیں, روزانہ 10 مرتبہ کہتے ہیں اتنا صراط المستقیم. تو کتنی چیزیں ہیں روزانہ بار بار کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے تو نہیں اکتاتے, اور خدا اس کو منع بھی نہیں کرتا. تو اظہار محبت بھی ایسی چیز ہے کہ جو وسوسہ شیطان بار بار ضروری تھوڑی کہ وسوسہ عبادت کی صورت میں عبادت کے اندر آئے, کسی بھی صورت میں وسوسہ آ سکتا ہے, اپنے شوہر پہ شک کی صورت میں وسوسہ ہو سکتا ہے. تو یہ وسوسہ بار اظہار محبت سے جائے گا. اپنی بیوی کو لو لیٹر لکھیے. آج کل ویسے لو لیٹر لکھنے کا زمانہ نہیں ہے, آپ SMS کر سکتے ہیں, ای میل کر سکتے ہیں, لو کال کر سکتے ہیں. لائیو اظہار بہترین ہے, اور کوشش کر کے 2-4 عشق یا شعر یاد کر لیں اور اپنی بیوی کو گاہے بگاہے سنائیں. اگر وہ کبھی ناراض بیٹھی ہو تو آپ جو ہے کہہ دیں کہ بڑی مشکل سے میں نے یہ شعر لکھا ہے, پوری رات جاگا ہوں. اور آپ کو معلوم ہے چند جو مقامات ہیں جھوٹ بولنے کے, اس میں ایک مقام یہ بھی ہے کہ بیوی سے محبت کے اظہار کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے. یعنی اگر آپ کو اتنی محبت نہیں ہے جس کا اظہار کر رہے ہیں, لیکن اگر کہہ دیں تو کوئی حرج نہیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت دے گا اور اپنی محبت بھی کروا دے گا کہ میں تمہارے لیے ستارے توڑ کے لا سکتا ہوں. اچھا طرح دہی تو لیں, رائتا بنانا ہے. وہ اصل میں سردی بہت ہے, اور تمہیں معلوم ہے جب میں آفس سے گھر آ جاتا ہوں تو بہت تھک جاتا ہوں, تو بچوں سے منگوا دو. ابھی تو آپ کہتے ہیں میں ستارے توڑ کے لا سکتا ہوں, اور آپ جو ہے وہ دہی لانے کے لیے آپ کے لیے. لیکن بالکل ٹپیکلی ایک ایگزامپل دی جاتی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اظہار ضروری نہیں ہے, یہ تو ریاکاری ہے, بس ٹھیک ہے میرے دل میں محبت ہے, دیٹس اٹ. نہیں, بالکل نہیں. جو لوگ اپنی بیویوں سے اظہار محبت نہیں کرتے, یقین کیجیے ان کے دل میں بیویوں سے وہ محبت نہیں ہے جو ہونی چاہیے. یعنی پیمانہ یا گلاس لبریز ہوتا ہے تو چھلکتا ہے, چھلکنے سے پہلے کبھی گرا ہے پانی گلاس میں سے؟ نہیں گرتا نا. تو اس کا مطلب کیا ہوا, آپ کا پیمانہ دل بیوی کی محبت سے سرشار نہیں ہے, لبریز نہیں ہے. لبریز ہوگا تو چھلکے گا, تو باہر آئے گا. یعنی گلاس آدھا ہے, محبت ادھوری ہے.
اور اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ نہیں بھائی بہت ایموشنل ہوں، بڑا رومانٹک ہوں میں تو اب جوانی کے زمانے سے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے دل میں بیوی کی محبت نہ ہو، جی ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ محبت ہو لیکن لیکیج ہو، یہ کہیں اور استعمال ہو رہی ہو انوالنٹرلی طور پہ، لاشعوری طور پہ، اور آپ کو معلوم بھی نہ ہو. رشتہ دار خواتین ہیں، پڑوسی کی خواتین ہیں یا آفس کی خواتین ہیں، آپ کے فلرٹس چل رہے ہوں اور ان فلرٹس میں یہ لیکیج ہو رہا ہو. کہتے ہیں نا کراچی میں جو پانی ہے وہ اس کی کمی اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ لیکیج ختم کر دی جائے. تو پوچھا گیا بھائی کتنی لیکیج ہے، کہ لیکیج اتنی ہے کہ 30% پانی لیکیج کے سبب ضائع ہو جاتا ہے، 30% پانی. تو شوہر حضرات یہ دیکھیں کہ آپ کی مسکراہٹیں اور آپ کے شکریہ اور آپ کے جو ہے جسے کہتے ہیں کہ نخرے کہیں اور لیک تو نہیں ہو رہے، کہیں اور یوٹیلائز تو مس یوز تو نہیں ہو رہے. آپ ایک SMS آتا ہے، ایک رانگ کال آتی ہے تو آپ بڑے وہ ہو جاتے ہیں پریشان، یہ کس کی کال ہے، میں نے فون کیا تھا تو کوئی نسوانی آواز تھی. ارے بھائی آپ کیوں کھو گئے؟ دس از ناٹ یور بزنس. آپ کا یہ بزنس نہیں ہے، آپ کی یہ چیز ہی نہیں ہے. جو چیز آپ کی نہیں آپ اس کی طرف دھیان کیوں نہیں دے رہے؟ دھیان کیوں دے رہے ہیں آپ؟ تو جو چیز دھیان دینے کی جہاں آپ کو اظہار کرنا ہے وہاں نہیں کر رہے، کہیں اور کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا رومانٹسزم یا ایموشنز کہیں اور مس یوز ہو رہے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ اپنی محبت کا اظہار خاص دنوں میں کریں، عام دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، ہر وقت کر سکتے ہیں. تنہائی میں کیجیے، محفل میں کیجیے. تنہائی میں اس لیے کیجیے آپ کہتے ہیں کہ بھائی کون دیکھنے والا ہے، کون نوٹ کر رہا ہے، کوئی ضروری تھوڑی ہے اور میں گر جاؤں گا اس کے سامنے. تنہائی میں کریں گے تو اس کا مطلب اسپیسیفکلی آپ اپنے دل سے، اپنے خلوص سے اس کو اظہار محبت کا اندیا دے رہے ہیں. اور اگر محفل میں کریں گے تو یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی غلط قسم کے لوگ آپ پہ نگاہیں ڈالے بیٹھے ہیں ابھی تک تو وہ ابھی بھی سدھر جائیں، ابھی بھی ان کو عقل آ جائے کہ بھائی میں صرف اور صرف اپنی بیوی کے لیے خلق ہوا ہوں. تو محفل میں، تنہائی میں، عام دنوں میں، خاص دنوں میں، جہاں جب جیسی ہو اظہار محبت کیجیے. اچھا اس کا طریقہ کیا ہے کہ فقط آپ یہ کہتے ہیں میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ نہیں، اس کے جیسچرز ہوتے ہیں. دیکھیں ایک باڈی لینگویج ہوتی ہے نا، آپ نے سنا ہوگا آدمی جب غصے میں آتا ہے تو ضروری نہیں کہ جب غصے میں آئے تو گالیاں بکے. کچھ باڈی لینگویج ہوتی ہے، آپ جو ہے نظریں جھکا لیتے ہیں، آپ نظریں گھما لیتے ہیں، آپ جو ہے پیٹ موڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ دوسرے کمرے میں چلے جاتے ہیں، قطع تعلق کر لیتے ہیں. تو اظہار محبت کے جیسچرز ہیں، باڈی لینگویجز. یہ کیا ہے؟ بیوی کو ٹائم دینا. جو شخص بیوی کو وقت دیتا ہے وہ پیور وقت دینا، یہ نہیں ٹی وی کے آگے بیٹھا میں ہاں بولو میں سن رہا ہوں، فکر نہیں کرو میں سن رہا ہوں تمام چیزیں، ہاں تم بول رہی تھی، کیا بول رہی تھی، SMS دیکھ رہے ہیں، آپ فون کال کر رہے ہیں، آپ فائل میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جو ہے میچ دیکھ رہے ہیں، آپ بچوں سے کسی جگہ بھی آپ مشغول ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے تم بات جاری رکھو، تم کیا کہہ رہے ہیں. نہیں، یہ ٹائم دینا نہیں ہوا. ایک ہوتا ہے ہولی اینڈ سولی، 100% ٹائم دینا. گھر کبھی جلدی آ جائے گا، دیر سے آنے کا تو ہم نے ہر کسی کے لیے سنا ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ تیار ہے. اگر جلدی چھٹی ہو جائے تو کبھی آپ نے کوشش کی کیا؟ ویسے ہی آپ نے کہہ دیا اپنے باس کو ذرا مجھے جلدی جانا ہے، کیوں؟ بیگم یاد آ رہی ہے. کبھی کسی نے کہا شوہر یہ وہ باس تو یہی کہا کیا تمہاری کل شادی ہوئی ہے، تمہیں جو بیگم یاد آ رہی ہے فوراً جانا ہے. تو کبھی آپ کہہ دیں بیگم کو فون کر کے اپنے آفس سے کیوں فون کیا تھا؟ بس ایسے ہی، ارے بھائی کوئی بات کوئی کام نہیں، بس تم یاد آ رہی تھی اس لیے میں نے فون کر لیا. کبھی کسی شوہر نے کہا، لوگ یہ کہیں گے سٹیا گیا. آپ لوگوں کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ آپ کہیں گے واقعی ایسا شوہر سٹیا ہے جو ویسے ہی فون کرا پائے جاوے کہ آپ تم سے بات کرنے کا جی چاہ رہا تھا. گھمانے لے جائیں. اب گھمانے کا مطلب یہ نہیں کہ ڈائریکٹ آپ سی پی پہ پہنچ جائیں گھمانے کے لیے، خواجہ کے مزار پہ چلے جائیں. ارے بھائی آپ کے پاس بھی تو پارک موجود ہے تو وہاں پہ آپ جو ہے گھوم لیں. ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے، اگر آدمی کسی غیر لڑکی نامحرم لڑکی کے ساتھ گھومے تو لوگ بڑا گھور گھور کے جسے کہتے ہیں کہ بڑے ستائشی انداز سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بھائی وہاں ماشاء اللہ بڑے گٹس ہیں اس کے، کل کسی اور کے ساتھ آج کسی اور کے ساتھ ہے. لیکن وہی شخص اپنی بیوی کے ساتھ گلی میں گھومے تو لوگ اعتراض کرتے ہیں، بھائی کیا تمہیں کیا گھر میں ٹائم نہیں ملتا بات چیت کرنے کا کہ تم باہر گھوم رہے ہو؟ ارے تو بھائی کیا ہوا، میں اگر باہر گھوم رہا ہوں، ہوا کھا رہا ہوں، تھوڑا سا پارک میں بیٹھ گئے ہو، لوگ ٹینشن میں آ گئے، کون سی ایسی بات ہے جو یہاں چھپ چھپ کے تنہائی میں کر رہے ہو؟ کیا تمہاری ماں گھر پہ ہے یا ساس تمہاری بیوی کی جو ہے وہ ناراض ہے کیا؟ تو اس میں کوئی فرق ضروری نہیں ہے کہ آدمی دیکھیے بیوی جو ہے وہ صبح سے شام تک گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، کچن میں بیٹھی ہوئی ہے، بلکہ تو اس کے لیے تھوڑی تازہ ہوا کی ضرورت ہے. آپ تو ماشاءاللہ اسکوٹر پہ اور اپنی گاڑی پہ ہوا کھا کے آ رہے ہوتے ہیں، گھوم پھر کے جسے کہتے ہیں. اب بیوی بیچارہ اگر یہ کہہ دے، بیوی اگر یہ کہتے مجھے ذرا باہر لے چلیں گھمانے کے لیے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ تمہارا دل گھر میں نہیں رکھتا. نہیں لگتا ہے، لیکن باہر آدمی صبح سے شام تک اگر پریشان ہو جائے، گھبرا جائے تو ٹھیک ہے، آپ اس کو چہل قدمی کے لیے اپنی گلی میں آس پاس گھمانے کے لیے لے جائے. نمبر 3 احترام کیجیے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں مفقود ہوتی جا رہی ہے. ہم لوگ
بطور مومن ایک دوسرے کا احترام نہیں کرتے تو بیوی کا کیا احترام کریں گے؟ عموماً توجہ احترام نہ کرنے کی بہت ساری جسے کہتے ہیں کہ علامات ہیں، یعنی توجہ نہیں دیں گے، آپ اپنے کاموں میں مشغول ہیں، بیوی کہہ رہی ہے بڑی امپورٹنٹ بات کرنی ہے، ہاں تمہاری ہر بات امپورٹنٹ ہوتی ہے کرو، اور اگر اسے کوئی بات کہہ بھی دی تو اس کا مذاق اڑانا، حوصلہ افزائی نہیں کرنا بلکہ حوصلہ شکنی طنز. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ بیوی ہے تو بیوی تو ہے، کیا ہوا، میں نے تو مذاق نہیں کیا تھا، کہا تھا. حدیث میں کہ جو سب کسی مسلمان کی عزت کرے گا خدا بھی اس کی عزت کرے گا، بلکہ عزت نہیں کرے گا، کروائے گا دوسروں کے ہاتھ میں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی کو ہم نے ذلیل کر دیا، اس کو اس کی اوقات یاد دلا دی، نہیں، آپ نے اپنی اوقات ظاہر کر دی. حدیث میں ہے کہ نیک اور بلند مرتبہ لوگ اپنی بیویوں کی عزت کرتے ہیں اور پست ذہنیت اور نیچ لوگ ان کی توہین کرتے ہیں. آپ نے اپنی بیوی کی توہین کر کر اپنی پست ترین اوقات اس کے سامنے ظاہر کر دی. اور دیکھیں یہ وقتی طور پہ تو ممکن ہے کہ آپ جیت جائیں اور بیوی ذلیل ہو جائے، لیکن ان دا لاسٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کے بیوی بچے ہیں، جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ اپنی ماں کی سائڈ لیتے ہیں، وہ سب مل کر آپ کی بے عزتی کیا کریں گے، آپ کے طنز کیا کریں گے اور آپ کا مذاق اڑایا کریں گے. لیکن بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ احساس کر لیتے ہیں کہ میرا باپ جو ہے میری ماں کا مذاق اڑا رہا ہے، اور میری ماں جو ہے بیچاری 10 سال سے سنتی ہوئی آ رہی ہے، 20 سال ہو گئے اس کو سنتے ہوئے. تو بیٹے اور بیٹیاں جواب دینا شروع کر دیتے ہیں، ابو آپ بھی تو ایسا کرتے ہیں، ابو آپ بھی تو نے تو ایک دفعہ یہ کہا تھا اور یہ نہیں کیا تھا، وغیرہ وغیرہ. تو انسان بعد میں اکیلا ہو جاتا ہے. آپ جناب سے بات کیجئے، بہت مشکل کام ہے، یقیناً بہت مشکل کام ہوگا. بیگم کو ذرا سنیے، ادھر آئیے، بیٹھیے. بیگم تجھے کچھ بیگمات تو ہو سکتا ہے یہ سن کر بے ہوش ہو جائیں کہ آج اتنی عزت کیوں نہیں آ رہی ہے، تو تڑام اور تم سے بات کرنے والے. آپ چلیں کبھی نہ کبھی تو آپ کر سکتے ہیں، کسی خاص موقع پر جب فرض کر لیں اس نے آپ کے رشتہ داروں کی دعوت کی ہو تو اس دن آپ اس کو عزت دے دیں. غور سے سنیے، سلام کیجیے. یہ ایک بڑا معاملہ ہے کہ جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں بالکل جسے کہتے ہیں کہ گم ہوتے ہیں، بالکل ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ کوئی مجھ سے بات نہ کرے. لوگ گھبرا کے بھاگ رہے ہوتے ہیں، جیسے ایدھی اچھی پہ کہیں ایمبولینس آ گئی ہو کہ میرے راستے سے ہٹ جاؤ. تو مذاق نہ اڑائیے، کوشش کیجیے جسے کہتے ہیں کہ بیوی کو اسی طرح عزت دیں جس طرح آپ باہر والوں کو دیتے ہیں. تنہائی میں بھی عزت دیں، محفل میں بھی عزت دیں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، تنہائی میں تو عزت دے دیں لیکن محفل میں تانا و طنز کا نشانہ بناتے ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے کہ شی از انڈر مائی کنٹرول، کہ وہ بالکل کنٹرول میں، کچھ نہیں کہتی. دیکھو اب آپ دیکھیں اپنی بیوی پہ آپ ٹونٹ کریں گے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ چائے بہت اچھی بنی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں آج کیسے بن گئی. یا دعوت ہوئی، آپ نے کھانا کھایا تو آپ نے رشتہ داروں سے کہا چلیں بھائی کبھی کبھی آپ لوگ آ جایا کریں، اس بہانے ہمیں کبھی کبھی اچھا کھانے کو مل جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کیا مطلب تمہاری بیوی جو ہے وہ روزانہ اچھا کھانا نہیں پکاتی. تو کہیں آپ گئے، آپ نے دیکھا لوگ پراٹھے کھا رہے ہیں، آج پراٹھے کھانے کو مل گئے، تو کیا مطلب بیوی تمہاری ناشتے میں پراٹھے پکا کے نہیں دیتی. تو آپ اس طرح کے جملے پھینک دیتے ہیں اپنی امی کے سامنے، اپنے رشتہ داروں کے سامنے یا کسی کے بھی سامنے، جس سے اس بیچارے کی ذلت ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں بھائی میں نے تو مذاق کیا تھا. اگر یہی مذاق آپ کے سامنے کر دیا جائے، آپ کے لیے کر دیا جائے، تو پھر آپ دیکھیں آپ کتنا زیادہ ناراض ہوتے ہیں. نمبر 4، خوش اخلاق بنیے. دیکھیں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ محبت کا اظہار کبھی کبھی ہوتا ہے، لیکن خوش اخلاقی کا اظہار تو ہمیشہ ہو سکتا ہے. اور یہ دیکھا گیا جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا ہے ویسے اخلاق تو بہت دور کی بات، گفتگو کم ہو جاتی ہے. جیسے ایک دوسرے کی ضرورت نہیں. جیسے میں نے کہا کہ شادی لذت کے لیے نہیں ہوتی، فقط ایک جسمانی فرحت یا لذت نہیں جس کو آپ کو حاصل کرنی ہوتی ہے، ذہنی روحانی طور پر وہ آپ کی بیٹر ہاف ہے. 40 سال 50 سال 70 سال میں بھی آپ کو اس کی ضرورت ہوگی. جسے کہتے ہیں نا کہ آپ ادھورے ہیں اور وہ بھی ادھوری ہے. عموماً ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ آپ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو فوراً اس کا غصہ جو ہے باس کا گھر والوں پہ اتارتے ہیں کہ لگتا ہے کہ وہ اسرائیل علیہ السلام آ گئے. بچوں کو جو ہے ڈانٹ ڈپٹ، مار پیٹ اور شکوے شکایت، تھوڑی سی دیر ہو جائے چائے میں کہ چائے میں اتنی دیر کیوں ہو گئی، اور چائے لا کے رکھ دی، آپ 10 منٹ بعد آ رہے ہیں. بیوی کو 5 منٹ دیر ہوئی ہے چائے میں اور آپ نے 10 منٹ بعد چائے کی پیالی ٹیبل سے اٹھائی. تو آپ تاخیر کر رہے ہیں تو وہ کوئی بات نہیں، لیکن بیوی نے تھوڑی تاخیر کر دی تو آسمان سر کو اٹھا لے جاتا ہے. کھانے میں اگر نمک اونچ نیچ ہو جائے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں. چیزوں کی بے ترتیبی جس میں سب سے زیادہ ہاتھ خود مرد کا اور بچوں کا ہوتا ہے کہ چیزیں جو ہیں بے ترتیب کیوں بڑی ہیں. اگر آپ کا یہ رویہ رہا تو گھر میں خوف و دہشت کی فضا ہوگی. جب آپ آئیں گے تو صفائی ماتم بچھا کرے گی، اور جب آپ جائیں گے تو جشن منایا جائے گا کہ ابو گھر پہ نہیں ہے.
یاد رکھیے نیکوکاری اور خوش مزاجی گھروں کو آباد اور عمروں کو طویل کرتی ہے. خوش مزاجی نہ صرف گھر کے لیے جسے کہتے ہیں سکون کا باعث ہے بلکہ خود وہ آپ کی عمر کو بھی طویل کرے. حکیم لقمان کیا فرماتے ہیں کہ عقل مند آدمی کو چاہیے کہ اپنے ایک گھر والوں کے درمیان ایک بچے کی طرح رہے اور اپنی مردانگی کا مظاہرہ گھر کے باہر کرے. ہم لوگ اپنی مردانگی کا مظاہرہ اپنے روح کا مظاہرہ گھر میں کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں بچوں کی طرح رہنا چاہیے. آپ کے آفس کے قصے، آپ کے جیسے کہتے ہیں کہ درس و تدریس کے مقالات اور آپ کی کمپنی کے معاملات وہ بچوں کو اور بیوی کو نہیں سمجھ میں آئیں گے. آپ کو ان سے ہلکی پھلکی بات کرنی ہے، آپ کو ان سے کرکٹ کی بات کر لی، آپ نے بیگم سے جو کھانے پینے کی بات کر لی، گھر میں جو چیزیں موجود ہیں ان کی بات کر لی. دیکھیں بیوی بچوں سے گھر والوں سے سخت رویہ رکھنے کا کتنا عجیب انجام آپ دیکھتے ہیں. سعد بن معاذ رسول اللہ کے صحابی کہ رسول خود برہنہ آتے ہیں، ان کو تدفین میں مدد دیتے ہیں، تدفین کرتے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے مٹی ہموار کرتے ہیں. سعد کی ماں یہ دیکھ کر کہتی ہے کہ سعد تم کو بہشت مبارک ہو. تو رسول کہتے ہیں تمہیں کیا معلوم سعد کو ابھی فشار خون قبر ہو رہا ہے. لوگوں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ سعد اپنی بیوی اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت ترش رویہ اختیار کیا کرتے تھے. شکوہ شکایات نہ کریں. ایک مرض یہ بھی ہے کہ انسان اپنی ناکامیوں کا سارا ملبہ اپنے آس پاس کے لوگوں پہ ڈالتا ہے. اگر نہیں بھی ڈالتا تو کم سے کم تذکرہ کرتا ہے، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرا چالان ہو گیا، گھر میں باس نے جھاڑ پلا دی، میرے کولیگ جو ہیں میرے خلاف سازشیں بنا رہے ہیں، مہنگائی بہت ہو گئی ہے. بھائی یہ تمام مصیبتیں سب کے سامنے. اگر ہم بچے سے پوچھیں تو وہ بھی کچھ نہ کچھ پرابلمس اپنی بتلا دے گا. اگر آپ یہ سب کچھ کہتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کا مسئلہ حل ہوگا تو یہ آپ کی بھول ہے. مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ بڑھے گا. آپ یہ دیکھیں گے کہ پہلے ایک شخص پریشان تھا، اب تمام گھر والے پریشانی کا شکار ہو جائیں گے. مولا فرماتے ہیں کہ توریت میں لکھا ہے کہ جو شخص اپنی مصیبتوں کی شکایت کرتا ہے وہ دراصل خدا کی شکایت کرتا ہے. آپ ڈائریکٹلی نہیں کہہ رہے کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ کر دیا، اللہ نے میرے ساتھ یہ کر دیا، لیکن آپ باہر یہ تو کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا. تو کس نے کیا؟ اور خود آپ خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی میری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. جب آپ کی غلطی نہیں ہے تو یقیناً آپ کے پروردگار کی غلطی ہوگی. اور اس کا ویسے کیا فائدہ ہے اگر آدمی صبر کرے اپنی مصیبت پر؟ تو کہا جاتا ہے کہ کسی شخص پر جسمانی یا مالی اعتبار سے کوئی مصیبت آ پڑے اور وہ لوگوں سے اس کی شکایت نہ کرے تو خدا پر لازم ہے کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے. لیکن بیٹھے بٹھائے آپ کے گناہوں کی استغفار بھی نہیں کہنا پڑا آپ کو، نہ استغفار کہا جاتا ہے. اب خدا سے مغفرت طلب کی جاتی ہے. آپ نے فقط صبر کیا کس پر؟ مصیبت پر، اور آپ کے گناہ معاف ہوئے. اور ذرا سوچئے کیا دنیا میں فقط آپ ہی مصیبت زدہ ہیں؟ بیوی سے اگر آپ سنیں تو پوری دن کی رودات سنائیں کہ کس طرح اس نے برتن دھوئے، جھاڑو پوچھا کیا، گھر کی صفائی کی، بچوں کو پڑھایا، آپ کی ساس کی خدمت کی. لائٹ چلی گئی تھی لیکن اس کے باوجود اس نے سارے دن کا کام کیا. اور جب آپ گھر آئے یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ تھکے آ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں مجھے آرام کرنے دو. بھائی بیوی بھی تو صبح سے لگی ہوئی ہے. اگر وہ یہ کہہ دے کہ بھائی ابھی جو ہے شام ہو رہی ہے، میں صبح سے لگی ہوں، جس طرح آپ آفس میں مصروف تھے اس طرح میں بھی گھر میں مصروف تھی، مجھے بھی آرام چاہیے، آپ کبھی برداشت ہی نہیں کریں گے. آپ کی اصل ڈیوٹی تو اس وقت شروع ہوتی ہے کہ جب ختم ہو جانی چاہیے. 9 to 5 بیوی مصروف، 9 to 5 شوہر مصروف. شوہر کہتا ہے بس اب میں تھک گیا ہوں، تو بیوی کو بھی کہنا چاہیے میں بھی تھک گئی ہوں، میں بھی کام میں مصروف تھی. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اسی وقت کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے چائے بنائیں، آپ جو ہے وہ کھانا لے کر آئیں، آپ میرے لیے بستر ٹھیک کریں، آپ جو استری کریں، آپ یہ کریں وہ کریں. بعض اوقات تو ہوتا ہے کھانا پک چکا ہوتا ہے، عین موقع پر آپ انکار کرتے ہیں مجھے یہ نہیں کھانا، مجھے فلاں چیز پکا دو. دوبارہ سے ریس بالکل جسے کہتے ہیں کہ بگننگ سے آپ بیوی بیچاری کو محنت کرنی پڑتی ہے. تو بیوی کو یہاں حاصل ہے وہ کہہ سکے کہ بھائی آپ بھی تھک گئے تو میں بھی تھک گئی ہوں. اب 50-50 معاملہ ہے، آپ بھی شیئر کریں میں بھی شیئر کرتی ہوں. لیکن بیوی ایسا نہیں کرتی. تو صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور دوسروں کو کنسیڈر کریں کہ بھائی اگر میں پرابلم کا شکار ہوں تو پرابلم لوگ بھی شکار ہیں. لیکن ہمارے ساتھ الٹا معاملہ ہے، عیب جو ہے ہم باقاعدہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جاسوس کی طرح کہ گھر میں کوئی ایسی کمی کوتاہی اور عیب تلاش کر لیں جو سبب بن سکے بیوی کو ڈانٹنے کا. چھٹا نقطہ جو بہترین شوہر بننے کے لیے ضروری ہے کہ شوہر حضرات عیب جوئی نہ کرے. کبھی بیوی کے رنگ پر جسے کہتے ہیں ٹونٹ کیا جاتا ہے، تم سے زیادہ
رنگت جو ہے فلاں میری کزن ہے اس کی ہے، یا تم جو ہے کچھ زیادہ موٹی ہو، فلاں دیکھو اداکار کتنی دبلی ہے، آپ اس کو اداکار سے ملا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ قد و قامت پیدائشی نفس ہوتے ہیں، اس پہ آپ ٹون کر رہے ہیں آپ کو، جسے کہتے ہیں کہ خدا سے حیا کرنی چاہیے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے اس کو ایسا کیوں پیدا کیا۔ اگر آپ کی بیوی میں ایسی کوئی خرابیاں، کوتاہیاں، خامیاں ہیں تو کیا آپ نے کبھی اپنے آپ کو آئینے میں کھڑا ہو کے نہیں دیکھا؟ کیا آپ میں شہزادہ گلفام والی تمام خصوصیات ہیں؟ آپ کیا حسن یوسف کے مالک ہیں؟ آپ کے اندر کیا تمام ہیرو والی خصوصیات ہیں؟ آپ کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جس کے بارے میں کہا جاتا کہ بھائی یہ جو ہے مسٹر پرفیکٹ کے لیے ضروری نہیں ہے، مسٹر رائٹ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ آپ اپنے اندر جھانکیں تو آپ کو وہی خامیاں نظر آئیں گی جو آپ کی بیوی میں ہے، کسی اور انداز سے، کسی اور جہت سے نظر آئیں گی۔ کچھ نہیں ملتا تو بیچاری بیوی کے رشتہ داروں پر ملبہ گرا دیا جاتا ہے۔ تمہارا بھائی جو ہے فلاں گلی کے فلاں نکڑ پہ کھڑا ہوا تھا، بہت آوارہ ہو گیا، اس کو بولا کرو ذرا گھر میں رہ کر۔ تمہاری بہن کی جو ہے وہ طلاق ہونے کے در پہ ہے اور اس کے حالات جو ہیں بہت خراب ہے، اس کی خبر لو۔ تمہاری ساس جو ہے ہر جگہ دونوں میں لوگوں میں جھگڑے کرواتی پھر رہی ہے۔ تو کچھ نہیں ملتا تو بیوی کے بیچارے، تو وہ تو رشتہ داروں کے بارے میں تو بالکل ہی وہ ہے، معذور ہے۔ اگر اس کے بارے میں اگر آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے، اس نے صبر کر لیا اور اس نے جسے کہتے ہیں کہ مصیبت پر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ لی، لیکن اگر آپ اس کے والد، اس کی والدہ، اس کے رشتہ داروں کو کچھ کہیں گے تو مجھے بتائیے وہ کہاں سے اپنے گھر والوں کو ٹھیک کرتی پھرے گی؟ وہ تو خود اپنے لیے جسے کہتے ہیں کہ اسباب مہیا کر لے تو بہت بڑی بات ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول مسلمانوں کی بدگوئی نہ کرو اور عیب جوئی کی فکر میں نہ رہا کرو، جو شخص دوسروں کی عیب جوئی کرتا ہے وہ خدا کی عیب جوئی کا نشانہ بنے گا، اور ایسا شخص خواہ اپنے گھر میں ہو رسوا ہوگا۔ بہت بڑی بات ہے۔ عموماً گھر جو ہے ہمارے لیے ایک پروٹیکشن، ایک فورڈ ہے کہ یہاں ہمیں کچھ نہیں کر سکتا۔ کمپنی میں ہمارا باس ہمیں جھاڑ پلا سکتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کر سکتا ہے، اسکول میں ہماری پرنسپل ہماری کلاس لے سکتی ہے، لیکن گھر میں ہم شہنشاہ ہیں۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں ایسے لوگ جو دوسروں کو ذلیل کرتے ہیں بعد میں وہ خود ذلیل ہوتے ہیں، چاہے وہ اپنے گھر میں، ان کے بچے بڑے ہو کر ان کو ذلیل کرتے ہیں۔ اپنے گریبان میں جھانکیے، غیر معصوم کو معصوم کا درجہ نہ دیجیے، نہ سمجھیے دوسروں کی خوبی ہو گئی۔ اگر بیوی میں کوئی برائی ہے تو بھائی کوئی خوبی تو ہوگی۔ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس میں فقط اور فقط خرابیاں ہوں، اور دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جس میں فقط اور فقط خوبیاں ہوں۔ خوبیاں فقط اور فقط معصوم میں ہوتی ہیں اور خرابیاں فقط اور فقط شیطان میں ہوتی ہیں۔ انسان ان دونوں کے درمیان کی چیز ہے، اور اگر آپ کو کوئی کرپشن تصحیح کرنی ہے جو ہو سکتی ہے تو مناسب انداز سے کر سکتے ہیں، ورنہ ایسے نفس کے بارے میں ٹونٹ یا تنقید کرنا کہ جو وہ دور نہیں کر سکتی، بہتر اس کے بارے میں ڈسکس نہ کیا جائے۔ معاف کرنا سیکھیے۔ گھر میں داخل ہوتے ہیں، بچوں کو دیکھا تمہاری امی کا ہے، امی کو دیکھا بچے کا ہے، ارے بھائی جو موجود ہے اس کے بارے میں تو سوچ لو، اس سے باتیں کر لو، جو نہیں ہے اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو وہ کیوں نہیں ہے، یہ ٹی وی کیوں کھلا ہے، ارے ابھی ہم نے ہوم ورک کیا تھا، اگلا ورلڈ کپ کا میچ آ رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ تم لوگ ٹی وی کچھ زیادہ نہیں دیکھنے لگے؟ ابو صبح سے پڑھ رہے ہیں، ابھی تو میچ اسٹارٹ ہوا ہے، بیڈ روم میں آ کے تم بچوں پہ نظر نہیں رکھتی ہو، سارا دن ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں۔ اچھا ابھی آپ کے بچے نے ابھی کلیریفیکیشن دے دی ہے، ابو ہم صبح سے پڑھ رہے ہیں اور ابھی ٹی وی کھلا ہے، تم بچوں پہ نظر نہیں رکھتی ہے، بچوں کے گریڈ خراب آ رہے ہیں، بچے فیل ہو رہے ہیں، یہ یہاں کیوں رکھا ہے؟ ارے بھائی گفٹ ملا ہے آپ کے بچے کو، اسکول میں اچھے نمبروں سے پاس ہوئے۔ اچھا تو کتنی مرتبہ کہا ہے یہ نہ کیا کرو، 10 مرتبہ کہا ہے کہ یہ کیا کرو، 36 مرتبہ کہا ہے کہ ایسا پکایا کرو۔ تو یہ جملے جب آپ آتے ہی اپنی بیوی کو سنائیں گے، در و دیوار یہ سن کر لرزیں گے، تو مجھے بتائیں اس گھر میں کہاں سکون و اطمینان ہوگا؟ ہر شخص جو ہے ایک ٹینشن میں گھوم رہا ہوگا۔ ان دا لاسٹ ہوتا کیا ہے؟ بیوی پھر ایک کام سے سنتی ہے، دوسرے کام سے اڑا دیتی ہے۔ کوئی رشتہ دار آ جائے اس وقت وہ بڑا گھبرا جاتا ہے، بیوی سے کہتا ہے ارے تمہارے شوہر کیا کہہ رہے تھے، تم سنا نہیں؟ ارے یہ روزانہ کہتے ہیں، یہ روزانہ کی کہانی ہے اور میں اس کی عادی ہو چکی ہوں۔ اور اس کے بعد بیوی اور بچے جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹی وی دیکھا تھا؟ نہیں بالکل نہیں دیکھا تھا، پڑھائی ہاں پڑھائی صبح سے کر رہے ہیں، تم کہیں گئی تھی صبح؟ نہیں میں کہیں نہیں گئی تھی، میں تو صبح سے یہاں پر۔ تو بیوی اور بچے دونوں جھوٹ بولنے کی، وہ مسٹر پرفیکٹ یا مس پرفیکٹ تو نہیں بن سکتی بیوی آپ کی، نہ بچے پرفیکٹ بن سکتے 100%، آپ خود پرفیکٹ نہیں ہیں۔ آپ کیوں لوگوں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ 100%؟ ہوتا کیا ہے آخر میں وہ مرد اپنے گھر میں اجنبی بن جاتا ہے، لوگ اس سے بات چیت بند کر دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جیسی گھر میں داخل ہوتے ہیں آپ ایک دم سے لوگ کہتے ہیں ارے ابو گھر میں آ گئے، خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ، یا جو ہے بیوی جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ کوئی کام کر رہی ہوگی، فوراً موبائل بند کر دے گی، ٹی وی بند کر دے گی اور آ جائے گی، احترام میں نہیں، اس لیے کہ آپ اس کو جھاڑ نہ پلا دیں، ڈانٹ نہ پلا دیں۔
کہ تم ہر وقت یہی کام کرتی رہتی ہو، فون پہ بات کرتی رہتی ہو، ٹی وی دیکھتی رہتی ہو، تو آخر میں پھر یہی لوگ جب طاقت پکڑ لیں گے تو آپ جو ہے وہ پکڑ میں آئیں گے۔ عورتوں کی جہاں جتنے حقوق ہیں وہاں یہ حق بھی ہے کہ انسان یعنی شوہر اس کی نادانی پر اس کو معاف کر دے۔ کسی نے امام سے پوچھا کہ بیوی کا شوہر پہ کیا حق ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کے لباس اور غذا کا انتظام کرے شوہر، اور جن کاموں کو اپنی نادانی کے سبب انجام دیتی ہے انہیں معاف کر دے۔ اور یہ حقیقت ہے بالکل، ٹو بی ویری فرینک، کہ مرد عموماً غلطیاں جان بوجھ کے کرتے ہیں اور عورتوں سے نادانی میں ہو جاتی ہے۔ مطلب ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے شوہر کو خوش کر دیں۔ آج ذرا سا جسے کہتے ہیں کہ قورمے میں یعنی چکن قورمے میں آلو ڈال کے دیکھتے ہیں کیسا لگتا ہے، وہ فلپ ہو جاتا ہے آئیڈیا، وہ آپ کو سننی پڑتی ہے کوئی آلو گوشت ہے جو تم اس میں آلو ڈال رہی ہو، یا جسے کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ڈش جس میں ڈش پکا لی کسی خاص انداز سے، آپ جو ہے وہ اس پہ برس پڑتے ہیں کہ بھئی یہ کہ تم نے کہاں سے سیکھ لی فضول چیز۔ تو وہ بیچاری آئیڈیاز جسے کہتے ہیں تجربات کر کے وہ چاہتی ہے کسی طرح آپ کو خوش کر سکے، اس میں ناکام ہو جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تم نے جو ہے مجھے ناراض کرنے کے لیے کہا۔ تو بیوی کے شکر گزار بنیے، فقط خدا کا شکر گزار ہونا ضروری نہیں۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ ایک شخص کو کہے گا کہ تو نے میرا شکریہ ادا نہیں کیا، تو وہ کہے گا کیا تو تھا، ہر وقت کرتا تھا، تو خدا کہے گا نہیں تو نے فلاں کا شکریہ ادا نہیں کیا، فلاں کا شکریہ ادا نہیں کیا، تو نے میرے بندوں کا شکریہ ادا نہیں کیا، بس تو نے میرا بھی شکریہ ادا نہیں کیا۔ گھر سے نکلتے ہیں شکریہ کی تسبیح شروع ہو جاتی ہے۔ پولیس والے نے روکا، آپ کو چھوڑ دیا، شکریہ۔ چپراسی نے آپ کو پانی دیا، آپ نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ باس نے آپ کی پروموشن کر دیا، آپ نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ ریسٹورینٹ میں گئے، ویٹر سے ٹیشو پیپر مانگا، اس نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ بیوی آپ کو پورا ٹیشو باکس لا کے دے رہی ہے، آپ اس کا شکریہ ادا نہیں کر رہے۔ بیوی پانی لا کے دے رہی ہے، آپ ٹھیک ہے ہاں، اس کی طرف آپ نظر اٹھا کے نہیں دیکھ رہے، آپ اپنے موبائل پہ لگے ہوئے، کمپیوٹر پہ لگے ہوئے، ٹی وی پہ آپ ہاتھ سے یوں گلاس لے کر یوں رکھ دیتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے جاؤ۔ ارے آپ اپنے بیہیویئر پہ نظر کریں کہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو، کمتر لوگوں کو جن سے آپ کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، آپ شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور جس شخص کے ساتھ آپ کو اظہار محبت کرنا ہے، خوش اخلاقی سے پیش کرنا ہے، فقط شکریہ۔ لوگ کہتے ہیں بیوی سر چڑھ جاتی، اگر شکریہ ادا کر دو کہ بہت اچھا پکایا، میرے جیسا تو کوئی پکا بھی نہیں سکتا، آپ کی ماں بھی نہیں پکا سکتی۔ خیر کچھ بیویاں یہ حرکت کر بھی جاتی ہیں، جب ان کو کچھ کہہ دیا جائے تو وہ سمجھتی ہیں بس مجھ جیسا کوئی نہیں ہے، اور اس میں جو وہ کمپیریزن شروع ہو جاتا ہے، اس میں لڑائی جھگڑا۔ لیکن باہر یہ کوئی چونچلا نہیں ہے یا کوئی چھچورا پن نہیں ہے، بیوی کا شکر ادا کرنا یقیناً اس کا حق ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر شکر ادا کرو گے تو میں نعمت میں زیادتی کروں گا، اگر کفر کرو گے تو میرا عذاب شدید تر ہے۔ ایک آپ نے یہ آیت سنی مولانا صاحب سے، گھر جا کے بیوی کو جب بھی دیکھتے اس کا شکر ادا کرتے، بیوی کہتی ہے کیوں شکر ادا کر رہے ہو؟ کہتا ہے مولانا صاحب نے کہا شکر ادا کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ اب بیوی کے جو ہے وہ کان کھڑے ہو گئے، 2-3 مہینے بعد دیکھا بیوی جو ہے وہ موٹی ہٹی کٹی اور ان کا وزن بڑھ رہا ہے۔ کیا ہوا؟ تم نے شکر ادا کیا نا میرا، تو تمہاری نعمت میں اضافہ ہوگا، اور ویسے بھی میں نے کہا تمہیں دوسری شادی کے خرچے سے بچا لوں اور تم ایمان کی شکل اختیار کر لوں۔ تو کچھ لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں اور ان کو اس طرح جسے کہتے ہیں اللہ جزا بھی دیتا ہے۔ جو شخص کسی کی ستائش کرتا ہے خداوند عالم قیامت تک اس کی ستائش لکھتا ہے۔ فقط ایک مرتبہ آپ نے تعریف کی کسی کی اور آپ کے لیے قیامت تک تعریفیں لکھی جاتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بھائی کیا کون سی ایسی چیز، کون سا کارنامہ کرتی ہے، کیا پہاڑ توڑتی ہے، کیا دودھ کی نہر نکالتی ہے، کیا کرتی ہے، ستارے توڑ کے لاتی ہے بیوی کہ جو میں اس کو شکریہ ادا کروں؟ بیوی کیا نہیں کرتی مجھے بتائیں؟ گھر کی صفائی، کھانا پکانا، کپڑے دھونا، استری کرنا، برتن دھونا، شاپنگ کرنا، آپ کے گھر والوں کی خدمت، کتنی بڑی بات ہے۔ ہر شخص کے مزاج کو سمجھ کر اس کی خدمت کرنا، بچوں کی پرورش، خود آپ کی خدمت۔ ذرا باہر ممالک جائیں، ان تمام خدمتوں کے لیے آپ کسی شخص کو ہائر کریں، بھائی میرے گھر کی صفائی کرو، استری کرو، میرے لیے برتن دھو یا کھانا پکاؤ، اور آپ کیلکولیٹ کریں کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ جتنا آپ کماتے ہیں اس سے زیادہ آپ کو پیسے اس شخص کو دینے پڑ جائیں گے جس نے یہ کام آپ کے لیے کیے ہوں گے۔ ہمارے یہاں تو خیر ماسیاں بڑی آرام سے 2-2.5 ہزار میں مل جاتی ہیں، لیکن آپ باہر مالک میں جائیں تو یہی کام کرنے کے اتنے ہی پیسے مانگتے ہیں جتنے پیسے آپ خود کما رہے ہوتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ بیوی کی کیا نام کے بیوی کی جاب میں، بیوی کے کام میں کوئی چھٹی نہیں، کوئی تنخواہ نہیں، نہ وہ تنخواہ مانگتی ہے نہ چھٹی مانگتی، بلکہ چھٹی والے دن تو بیچاری ایک ٹانگ پہ کھڑی رہتی ہے۔ بیگم آج چھٹی ہے، آج سندھی بریانی ہو جائے، آج پنجابی چھولے ہو جائیں، آج بلوچی کڑھائی ہو جائے، تو آپ جو ہے پورے صوبے کی سیر کر رہے ہیں۔ آپ سنڈے والے دن جس دن چھٹی ہے کہ ہر قسم کے جو ہے وہ
کھانے آپ کے پاس ہونے چاہیے, اور جب آپ نے پاکستان کی تیاری کر لی تو آپ کہیں گے امریکن اسٹیک ہو جائے, سنگاپورین رائس ہو جائے, میکسیکن جو ہے وہ چیز ہو جائے یا برگر ہو جائے, تو پوری دنیا کی چائنیز رائس ہو جائے. تو یہ پوری دنیا کی آپ سیر کر رہے ہیں اور بیوی سے کہہ رہے ہیں آج چھٹی. ارے بھائی بیچاری کی چھٹی ہے, آپ حلوہ پوری کیوں نہیں لے آتے؟ نہیں, حلوہ پوری جو ہے ان ہائیجینک ہے, وہ مناسب نہیں ہوتی, جو بیگم پکاتی ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. تو چھٹی والے دن بیچاری زیادہ پریشان ہوتی ہے. آپ دیکھیں ویکینڈ پہ گھر میں کتنا کچرا ہوتا ہے, بچے مونگ پھلی لے آتے ہیں وہ کھاتے ہیں, اور صبح جو ہے کتنا کچرا اس بیچاری کو جسے کہتے ہیں کہ وہ صاف کر کے ڈالنا ہوتا ہے. تو آپ خیال کریں جس طرح آپ تھکے آ رہے ہیں, آپ چھٹی پہ خوش ہو جاتے ہیں, بھائی ہڑتال ہے نہیں جانا, بیگم کا آپ چہرہ دیکھا کریں اسی وقت جب آپ کے چہرے پر تر و تازگی ہوتی ہے اور ہررا کا نعرہ لگاتے ہیں, ہررے آج چھٹی ہے, بچے کہتے ہیں ہررے چھٹی ہے, تو بیگم کا چہرہ دیکھا کریں کہ 12 بج رہے ہوتے ہیں, حالانکہ صبح کے 6 بج رہے ہوتے ہیں, ان کے چہرے پہ بیچارے 12 بج رہے ہوتے ہیں کہ آج دن بھر دھمال ہوگا, اور میرے جسے کہتے ہیں سر پہ دھمال ہوگا, میرا سر پیٹا جائے گا. امی فرینچ فرائز بنا دیں, ابو کہہ رہے ہیں کہ پکوڑے بنا دیں, دونوں بیسن سے بنتے ہیں, دونوں آلو سے بنتے ہیں, اور دونوں کو نئی نئی جہتوں سے تیار کرنا. ابو کہہ رہے ہیں کہ یہ بناؤ اور بچے کہہ رہے ہیں کہ یہ بناؤ. چلو کوئی بات نہیں, دونوں چیزیں بنا دو. ارے آپ دیکھیں کہ آدمی کی چھٹی ہے تو اس دن آپ کہیں چلے, کہیں گھومنے چلتے ہیں ہم سب کہیں, تو بیوی بیچاری سارے کام بھی کرے گی, لیکن وہ جو ہے ایبجوئی کا بھی نشانہ بنے اور حوصلہ شکنی کا بھی نشانہ بنے, یہ کہیں کا عدل نہیں. شک سے پرہیز کریں, یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ سینسٹیو ہے. عموماً اس کو ڈسکس بھی نہیں کیا جاتا, زبان پر وہ باتیں لائی بھی نہیں جاتی کہ جو اس امور سے متعلق ہیں. لیکن ہمارے یہاں جس تیزی سے انڈین ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں, اس حوالے سے تو یہ کہہ جانا چاہیے کہ واقعی اب یہ وائرس جو ہے وہ پورے معاشرے میں پھیل گیا ہے. یعنی بیوی کا شوہر پہ شک کرنا اور شوہر کا بیوی پہ شک کرنا. آج کل مغربی ممالک میں ایسے ایسے ڈیوائسز آ گئے ہیں کہ ہر جگہ کیمرے فٹ ہو سکتے ہیں. مثلا کیمرہ جو ہے وہ گھڑی میں فٹ ہو سکتا ہے, کسی ٹوائے میں فٹ ہو سکتا ہے, آپ کی VCR پہ فٹ ہو سکتا ہے, آپ کی کمپیوٹر پہ فٹ ہو سکتا ہے, آپ کی لائٹوں پہ فٹ ہو سکتا ہے, اور آپ جو ہے تمام ریکارڈنگ سے سن رہے ہوتے ہیں. ابھی ایک موبائل آیا ہوا ہے لیونو کمپیوٹر, اس میں ابھی کیس چل رہا ہے کہ اس کے ایسے ڈیوائسز لگے ہوئے ہیں جو اسپائنگ کرتے ہیں, یعنی جو کچھ آپ گفتگو کرتے ہیں کمپیوٹر آپریٹ کرتے ہو وہ ساری گفتگو ریکارڈ کر رہا ہے اور بھیج رہا ہے. اور آئندہ آنے والے میں آپ کو بتا دوں کہ جو آپریٹرس آنے والے ہیں موبائل سمیت, جو آپ گفتگو فون بند کر کے کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے. اور ہو سکتا ہے کچھ بھائی اتنی ابھی آ چکے ہوں خفیہ ایسی چیز, تو بہت زیادہ محتاط رہا کریں. لیکن بہرحال ہماری مجبوری ہے ان چیزوں کو استعمال بھی کرنا. تو مغربی ممالک میں ایسی چیزیں موجود ہیں جن کے ذریعے جاسوسی کروائی جاتی ہے, باقاعدہ یہ کہہ کے کہ ہم آپ کی بیگم کی جاسوسی کریں گے. اچھا, بڑی مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں, بھی میں نے پڑھا ہے کہ انڈیا میں لڑکے کی جاسوسی کرنے کے لیے باقاعدہ ایجنسیز بن گئی ہیں. این جی او نہیں, ایجنسیز بن گئی. مثلاً فرض کر لیں ہمارے یہاں پہلے شادیوں کا کھانا گھر میں پکایا جاتا تھا, دیگیں لگتی تھی گلی میں اور کوئلے جلائے جاتے تھے, لکڑیاں. لیکن اب کیٹرنگ سروس آ گئی ہے جیسے. اچھا, پہلے رشتے ناتے جو ہے وہ بڑی بوڑھیاں لگایا کرتی تھی, رشتے والی ہوتی تھی جو پورے محلے میں وہ رشتے لگاتی بھی تھی اور رشتے توڑتی بھی تھی, ایک جگہ کی بات دوسری جگہ بتاتی بھی تھی. تو اب باقاعدہ جو ہے وہ میرج بیوروز آ گئے, اور میرج بیورو ویب سائٹس آ گئی ہیں جس پہ آپ جا کر آپ بتا دیں بھائی فلاں فلاں شخص کو فلاں فلاں جیسی لڑکی چاہیے, فلاں لڑکا چاہیے. تو اچھا, ایک مرحلہ ہوتا ہے لڑکے کی تفتیش کہ لڑکا جو کہہ رہا ہے کہ میں اتنا کماتا ہوں, اس کمپنی میں ہوں, تو کون وہ کرے گا گائیڈ. تو باقاعدہ انڈیا میں باقاعدہ ادارے بن گئے ہیں جو جاسوسی کرتے ہیں خواتین کے ذریعے, کہ وہ پتہ چلائیں کہ لڑکے نے جو کچھ بتلایا ہے اپنی کمائی کے بارے میں, اپنی تنخواہ کے بارے میں, اپنی اسٹیٹس کمپنی اور ریزیڈنس کے بارے میں, وہ آپ کو سرچ کر کے دیں گے اور اس کے بدلے میں کچھ پیسے لیں گے جسے کہتے ہیں. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یعنی ایک زندگی جو ہے ایک دوسرے پہ شک کرنے کا جو ہے وہ سامان بنتی جا رہی ہے, مسلسل ایک دوسرے پہ جسے کہتے ہیں کہ لوگ مشکوک نگاہوں سے نگاہیں ڈال رہے ہیں. قرآن میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. اے ایمان والو, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اجتناب کرو کثیر ظن سے. کیوں؟ کچھ ظن گناہ ہوتے ہیں, اور تجسس میں نہ پڑو. ایک امام دوسرے امام کو نصیحت کر رہا ہے کہ دھیان رکھو جہاں ضرورت نہ ہو وہاں غیرت مندی نہ دکھاؤ, کیونکہ یہ عمل صحیح افراد کو گمراہی کی طرف اور پاک دامن افراد کو گناہ کی جانب مائل کر دینے کا سبب بنتا ہے. بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ اگر آپ نے ایک لیبل لگا دیا بیوی پہ, نعوذ باللہ, کہ تم کریکٹر لیس ہو اور تمہارا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے, تم مشکوک ہو, اور مسلسل اس نے 1 مرتبہ صفائی دی, 2 مرتبہ صفائی دی, 30 مرتبہ گواہی دی, شہادت دی, تمام شواہد اس نے پیش کر دی اپنی بے گناہی کے, لیکن آپ مسلم, پھر کیا ہوگا؟
وہ مایوسی میں یہی کہیں کہ ٹھیک ہے تم جیسا کہتے ہو پھر میں ویسی ہی ہوں. جیسے بچوں کے ساتھ اکثر ہوتا ہے ہمارے یہاں, بچے تو بہت آرام سے اسی طرح بگڑ رہے ہیں. تم جھوٹ بول رہے ہو, تم ہمیشہ جھوٹ بولتے ہو, تم بیوقوف بنا رہے ہو مجھے. یہ جملے ہم کتنی مرتبہ کہتے ہیں اپنے بچوں سے. بچہ ایک مرتبہ سنتا ہے, 2 مرتبہ, 3 مرتبہ, پھر اس کو کانفیڈینس آ جاتا ہے, اچھا میں بابا کو بیوقوف بنا سکتا ہوں, ٹھیک ہے چلو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. تم نے چوری کی ہے, تم نے جب وہ جھوٹ بولا ہے, تو جب ہم بیوی کو مسلسل تانے دیں گے تو ان دا لاسٹ وہ اس طرف چلی جائے گی. تہمت کی سزا جو ہمارے یہاں ہے دنیا میں 80 کوڑے اور آخرت میں آگ کی بھٹی. عملی حل کیا ہے؟ اگر فرض کر لیں بیوی سے متعلق کوئی ایسی بات پتہ چلی ہے جو نازیبا غیر موضوع ہے, مثلا اس کا افیئر, آپ نے SMS پڑھ لیا, آپ نے اس کی ای میل پڑھ لی, یا آپ نے اس کو کسی سے بات کرتے ہوئے دیکھ لیا اور آپ کے دل میں ایک شک آ گیا کہ خدا نخواستہ میری بیوی اس مسئلے سے دوچار ہے. پہلا طریقہ, پہلا اسٹیپ کیا ہے, کسی کو نہ بتائیں, ناٹ ایٹ آل, خصوصاً اپنی ماں اور بہن کو تو بالکل نہ بتائیں, وہ بڑی جلدی یقین کر لیتی ہے. وقالو سمعنا واطعنا, ہم نے سنا, ہم نے یقین کیا. اس ایمان کی منزل پر ہوتی ہے جہاں بھی ان کو تمام ساسوں کی, میں نندوں کی بات نہیں کر رہا, لیکن عمومی رجحان اور یہی ہوتا ہے کہ اگر بہو کے بارے میں, بھابھی کے بارے میں کوئی ایسی بات پتہ چلے تو فوراً یقین کر لیا جاتا ہے. کسی عالم, کسی استاد, کسی بزرگ, کسی مخلص دوست سے رجوع کرے. بہترین طریقہ یہ ہے کہ خود بیوی سے معلوم کرے. تم کل کہاں تھی؟ کل میں جو ہے وہ منگل بازار گئی نہیں. کل تو بدھ تھا, تو منگل بازار کہاں سے گئی نہیں؟ اچھا کیا لے کر آئی ہو؟ میں یہ لے کر آئی ہوں. یہ چیز تو تم بہت پہلے لا کے چکی تھی. اچھا کس کے ساتھ گئی تھی؟ میں اپنے سہیلی کے ساتھ تو نہیں تھی, کسی اور کے ساتھ تھی, وغیرہ وغیرہ. فرض کر لیں تو بیوی سے آپ پوچھ لیں اور کلیئرفائی کر لیں, اور 90% کیسز میں دیکھا یہ گیا ہے, بلکہ 95% کیسز میں فقط شک ہوتا ہے, آپ کا وہم وسوسہ ہوتا ہے اور بات کچھ بھی نہیں ہوتی. آپ فقط یہ سوچیں کہ اگر یہ معاملہ میری بہن کے ساتھ ہوتا اور اس کا میرا بہنوں ہی, اس کا شوہر یہ کیس میرے سامنے لاتا اور یہ کہتا کہ تمہاری بہن کے بارے میں نے یہ کچھ سنا ہے, یہ کچھ دیکھا ہے, یا کچھ لوگوں نے مجھے بتایا ہے, تو مجھے بتائیں آپ کیا کرتے؟ آپ کیا یقین کر لیتے؟ بالکل نہیں کرتے. آپ فوراً یہ کہتے ہیں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرو, میں ابھی تفتیش کر کے اصل بات تک پہنچاتا ہوں. اب پھر اپنی بہن سے بات کرتے کہ اصل معاملہ کیا ہے, سچ بتا دو. اگر ایسا ہوا ہے, کیا 2 طرفہ ہے یا یک طرفہ ہے؟ اگر یک طرفہ ہے تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر 2 طرفہ ہے تو فوراً توبہ کر لو. تو جب آپ اپنی بہن کا معاملہ آتا ہے تو معاملے کو سلجھاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ بات بنی رہے, بگڑے نہ. لیکن اپنی بیوی کا معاملہ آتا ہے تو فوراً جو ہے آپ تلوار لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں. عموماً لڑکیوں کے معاملے میں, بیویوں کے معاملے میں 2 طرفہ معاملہ نہیں ہوتا. مثلا فرض کر لیں کہ رانگ کال آ رہی ہے بار بار, آپ پریشان ہو رہے تھے کیوں آ رہی ہے؟ ارے بھائی بیوی نے تھوڑی کہا ہے کہ مجھے رانگ کال کرو, میری ٹینشن میں اضافہ کرو, میرا شوہر ساتھ بیٹھا ہوا ہے. تو SMS آ رہا ہے کوئی, تو ٹھیک ہے کسی نے غلطی سے کر دیا ہوگا, یا اگر آ بھی رہا ہے تو ٹھیک ہے, وہ شخص غلط ہے, نہ کہ آپ کی بیوی غلط ہے. بہترین طریقہ خود بیویوں کے لیے ایک مشورہ یہ ہے کہ بسا اوقات اپنا موبائل آپ گھر چھوڑ کے جائیں, تاکہ آپ کے شوہر کو مکمل اطمینان ہو جائے کہ اگر بیوی موبائل گھر چھوڑ کے جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے شی از ٹرانسپیرنٹ, کوئی معاملہ نہیں ہے. اگر ہے تو کسی اور طرف سے ہے, اور جو کچھ بھی کر رہا ہے کوئی بدنام شخص ہے جو خود فاسق و فاجر ہے. تو کوشش کریں کہ بات کو کلیریفائی کریں. نمبر 1. نمبر 2, پرانی باتوں کو نظر انداز کر دیں. فرض کر لیں آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کی بیوی کا کوئی افیئر شادی سے پہلے تھا. اچھا آپ اپنے افیئر تو ماشاءاللہ بڑی لہن سے اور خوش الہانی سے سناتے ہیں, لہک کے کہ میرا فلاں سے افیئر تھا, فلاں مجھ پہ مر مٹی تھی, اور فلاں جو ہے وہ خودکشی کرنے جا رہی تھی, تو تم بیچ میں آ گئی. تو اگر بیوی خدا نخواستہ ایسا خیر ہوتا تو نہیں ہمارے معاشرے میں, اگر ایسا ہو جاتا آپ سوچیں آپ کے تن بدن میں آگ لگ جائے گی. اگر کوئی ایسا افیئر تھا تو آپ وہی بات آپ کنفرم کریں کہ یک طرفہ معاملہ تھا, 2 طرفہ. اگر یک طرفہ تھا تو پھر آپ کی بیوی بے قصور ہے. حتیٰ کہ شوہروں کو اس بات پہ بھی ناراض ہوتے ہوئے دیکھا گیا ہے کہ اگر وہ سن لیتے ہیں کہ بیوی کا فلاں شخص کے لیے پروپوزل آیا تھا, تو بھئی رشتے تو آئیں گے. جہاں بیری ہوتی ہے وہاں بیری کے درخت ہوتا ہے وہاں پتھر تو آتے ہیں, جہاں لڑکی ہوتی ہے وہاں رشتے تو آئیں گے. اس میں برا بنانے والی کیا بات. لیکن لڑکیوں کو یا بیویوں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے کسی بھی اس قسم کے معاملے کا کوئی تذکرہ شوہر کے سامنے نہ کریں, اور اگر کوئی پروپوزل بھی تھا جو ایک جائز اور ایک نیچرل فینومینا ہے اس کو بھی نہ بتائیں خواہاں اپنی بڑکیں مارنے کے لیے, شیخی مارنے کے لیے. میرے لیے تو ایسے لوگ موجود تھے شادی کے, لیکن کیا کروں ماں باپ کی سننی پڑ گئی. تو شوہر بھی ٹالرنس سے کام لے کہ ایک نیچرل چیز ہے, یہ پروسیس اس چیز سے میں بھی گزرا ہوں, ورنہ یقین کیجیے بدنامی آپ ہی کی ہوگی. ایک چھوٹا سا واقعہ دیکھیں کہ ایک بیوی جو ہے وہ کہیں اپنی سہیلی کے پاس جاتی ہے, اس کو رات دیر ہو جاتی ہے, وہ پریشان ہو جاتی ہے کیا کروں.
شوہر گھر پہ آ چکے ہوں گے, رکشہ ٹیکسی ملے گا نہیں, میں کیا کروں. اس کی سہیلی کہتی ہے میرے ماموں تمہیں چھوڑائیں گے گھر میں. اس کے ماموں چھوڑاتے, گلی کے نکڑ پہ گاڑی رکتی ہے اور بیوی دیکھتی ہے کہ شوہر ٹہلے لگا رہے ہیں گھر کے باہر دروازے. او ہو میں پھنس گئی, بڑا برا ہوا. تو اس کی سہیلی کے ماموں کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے اب یہ چھوڑیں گے نہیں آپ کو. اچھا پھر آپ بھاگ لیں یہاں سے. وہ آپ لڑکی نے فوراً جو اتر کے دروازہ بند کیا اور وہ 4th گیئر میں گاڑی دبا کے وہ بھاگ گئے. اچھا شوہر نے دیکھ لیا سب کچھ. شوہر بیوی کے آنے سے پہلے خاموشی سے اندر گئے اور بستر پہ جا کے لیٹ گئے جیسے ان کو کچھ معلوم ہی نہیں. تمہیں دیر ہو گئی؟ ہاں وہ ذرا رکشہ دیر سے ملا تھا. اچھا اچھا کیسے آئی ہو؟ رکشے میں. ہاں میں رکشے میں. دیکھیں اس نے جھوٹ بول دیا نا. اچھا اس بیچاری نے بھی جسے کہتے ہیں کہ اس بات پہ بولا کہ یہ پریشان نہ ہو جائیں اور مجھے جو ہے وہ شک کی نگاہ سے نہ دیکھیں, اور شوہر نے جھوٹ پکڑ لیا کہ تم نے جو ہے وہ جھوٹ بولا. تو بیوی کی بھی اس میں غلطی. ٹھیک ہے اس نے بدنیتی سے جھوٹ نہیں بولا, نیک نیتی سے بولا, اور شوہر کی بھی وہاں غلطی کہ جسے کہتے ہیں کہ وہ اگر مزید اس سے پوچھ لیتا کہ تم نے جھوٹ کیوں بولا تو وہ بتا دیتی. کہتے ہیں بات جو ہے وہ طلاق تک پہنچ گئی. تو بیگمات سے بیویوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ کوشش کریں کہ بات کو ٹرانسپیرنٹ اور وہ رکھیں اوپن, اور کوشش کریں ہر بات کو سچ سچ بتلا دیں. اگر کوئی مسئلہ ایسا جوار ہو گیا ہے تو اپنے شوہر کو فون کر کے بتا دیں. پہلے تو جانے سے پہلے بتلائیں کہ میں فلاں جگہ جا رہی ہوں, اتنی دیر ہو جائے گی, اور دیر ہو گئی تو فوراً فون کر دیں کہ دیر ہوگی میں کیا کروں, آپ آئیں گے لینے یا میں آ جاؤں. اگر میں آ جاؤں تو رکشہ ٹیکسی نہیں مل رہا, میں کسی کے ساتھ آ جاؤں, میری سہیلی ہے اس کے ماموں چھوڑ سکتے ہیں. آپ پوچھ لیں, آپ اس کو فائنل اتھارٹی دیں. جب وہ اوکے کر دیں ٹھیک ہے آ جاؤ, پھر آپ آ جائیں. اس کے بعد اگر وہ دیکھ بھی لیتا ہے تو ٹھیک ہے میں نے خود اجازت دی. 10ویں خصوصیت جو شوہر کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے وہ اپنے اندر نہیں بلکہ پیدا کروانی ہے, وہ ہے بیوی کے حجاب کی حفاظت. ابھی جو ہم نے آپ کو بتلایا کہ جو شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں تو وہ کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ بیوی کو اس انداز سے لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, پیچھے بٹھا کے گاڑیوں کی ہیڈ لائٹ آپ کی بیوی پہ پڑ رہی ہوتی ہے کیونکہ آپ تو آگے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کبھی اسکوٹر پہ رخ موڑ کے بیٹھے تو آپ کو دیکھیں کتنا غصہ آئے گا کہ لوگ جو ہے کس طرح میری بیوی کو دیکھ رہے ہیں. بیوی کو بے حجاب لے کے گھومنا, مجھے بتائیں کہ کیا خود یہ دعوت نظارہ کے مترادف نہیں ہے؟ آپ خود لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ میری بیوی کی طرف دیکھو. کہتے ہیں کہ ایک بیوی لپسٹک لگا کے میک اپ کر کے بازار سے گزر رہی تھی اپنے شوہر کے ساتھ, ایک مرد رک گیا بیچ میں, کہنے لگا کہ آپ نے یہ لپسٹک میری پسند کی لگائی ہے. شوہر جو ہے مارنے کو دوڑا کہ یہ لپسٹک اس نے میرے لیے لگائی ہے. تو اس مرد نے اس آدمی نے کہا کہ اگر بیوی نے تمہارے لیے لگائی ہوتی تو گھر بیٹھتی لپسٹک لگا کے, یہ باہر کیوں گھوم رہی ہے میک اپ کر کے؟ اس کا مطلب ہے, اس کا مقصد ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں. تو آپ اگر بیوی کو اس حلیے میں گھمائیں گے اور نامناسب جگہوں پر, نامناسب لوگوں کے ساتھ, تہمتوں کی جگہوں پہ جانے کو منع کیا گیا. اگر اسٹاپ موجود ہے, لوگ موجود ہیں, وہاں کیوں نہیں کھڑی ہو رہی ہیں؟ آپ ایسی سنسان جگہ کیوں کھڑی ہو رہی ہیں کہ لوگ آپ کو مشکوک نگاہوں سے دیکھیں؟ عورتوں کو اچھے کام کرنے پر آمادہ کرو قبل اس کے وہ تم کو برے کام کرنے پر مجبور کر دیں. بیوی کو پہلے دن سے نماز روزے اور دینی احکامات کی تعلیم دینا شروع کر دیں اگر وہ اس طرف مائل نہیں ہے, اور اگر مائل ہے تو اس میں اضافے کرنے کا آپ خود سبب کریں. حدیث میں کہ جو شخص اپنی بیوی کی اطاعت کرے خدا اس کو آگ میں ڈال دے گا. بیوی اگر چاہے کہ عوامی حماموں, شادی بیاہ کی محفلوں, عید اور سواری کی مجلسوں میں باریک اور زرق برق لباس پہن کر جائے اور شوہر اس کو اجازت دے دے. لوگوں نے پوچھا کہ بیوی کی اطاعت سے کیا مطلب ہے؟ رسول نے کہا بیوی کی اطاعت یہ ہے کہ بیوی کو زرق برق لباس میں, باریک لباس میں جانے دیا جائے, یعنی بے حجاب بیوی کو, یہ ہے اس کی اطاعت. اور رسول اللہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایسا شخص بے غیرت ہے. ہر وہ مرد کی جس کی بیوی آرائش کر کے گھر سے باہر جائے بے غیرت ہے, اور جو اسے بے غیرت ہے وہ گنہگار نہیں. اگر لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے دیکھو تم بیوی کو کس حالت میں گھما پھرا رہے ہو, بے غیرت ہو تم, تو اس شہر کو, اس شخص کو برا بھلا نہیں بلکہ اس شوہر کو برا بھلا کہنا چاہیے. اور کہتے ہیں کہ اگر عورت سج دھج کے خوشبو لگا کے باہر جائے اور اس کا شوہر اس بات پہ راضی ہو گئی, اس نیت سے کہ لوگ اس کو دیکھیں, تو شوہر قدم پر شوہر کے لیے دوزخ میں ایک گھر تعمیر ہوگا. فقط بس اسٹاپ تک جانے کے لیے آپ کتنے 50 قدم تو اٹھا لیتی ہوں گی, 50 گھر دوزخ میں فقط اس بات کے لیے کہ شوہر نے آپ کو اجازت دی. عملی حل یہ ہے کہ آپ بیوی کی تعریف کریں اور آیات و روایت اس کے سامنے رکھیں اور صحیح طریقے سے سمجھیں. آپ کس طرح سمجھائیں؟ بے حجاب بیوی یا جو بغیر اجازت کے جسے کہتے ہیں کہ جاتی ہے, آپ اس کو کہیں کہ آج میں نے ایک ایسی حدیث پڑھی کہ مجھے حیرت ہو رہی ہے, مجھے تو شک ہو رہا ہے اس حدیث میں کہ یہ حدیث غلط ہے. بیوی نے کہا کہ کون سی حدیث؟ تو یہ حدیث ہے.
کون سی حدیث؟ کہ جو بیوی اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر جائے اللہ جن و انس جو ہے اس پر آسمانی فرشتے لعنت بھیجتے جب تک وہ گھر نہ آ جائے. میرے خیال میں تو غلط ہوگی. ارے نہیں حدیث ہے تو صحیح ہوگی اور صحیح بھی ہے, جانا بھی چاہیے پوچھ کے, غلط بات تو نہیں ہے. ہاں آپ نے صحیح بات یاد دلائی کہ توجہ اچھی ہے کہ مجھے پوچھ کے جانا چاہیے. اور ایک طریقہ کیا ہے, آپ آئے کہاں گئی تھی؟ میں مارکیٹ گئی تھی. کب گئی تھی؟ 9 بجے. کب آئی؟ میں شام 5 بجے. تمہیں معلوم 9 سے 5 تک کیا ہو رہا تھا؟ ہاں کیا ہو رہا تھا؟ تم پر لعنت برس رہی تھی. اب بتائیں اب بیوی جب بھی سنے گی کیوں؟ تم پہ تو بڑی رحمتیں برس رہی ہوں گی جو تم ٹی وی کے آگے بیٹھے تھے, چینل لگا کے اے سے لے کے زی تک چینل, زی پہ آ کے اٹک جاتے تھے. تو یہ جو آپ نے کیا آپ نے صحیح کیا. اب آپ طریقہ دیکھیں, یہ ہمیشہ یاد رکھیں, مرد حضرات کو میں ایک ٹپ دے رہا ہوں, اگر کوئی ایسی چیز ہو کہ جو بیوی کے اگینسٹ جاتی ہو, ایسی حدیث کوئی آیت, تو اس کو ڈر ڈر کے سنائیں. میرا جی نہیں چاہ رہا, تمہارا دل دکھ جائے گا. نہیں آپ سنائیں. تو میں نے ایک حدیث پڑھی ہے. کیا حدیث پڑھی ہے؟ بڑی عجیب حدیث پڑھی. ارے سنا بھی دیں. ارے حدیث یہ ہے کہ ایک عورت آئی رسول کے پاس, اس نے پوچھا میں بیوی بننے جا رہی ہوں, میری شادی ہونے والی ہے, آپ بتائیں میرے کیا کیا فرائض ہیں. رسول اللہ نے فرائض بتائے. وہ تمام فرائض مجھے سمجھ میں آ گئے. آخری فرض رسول اللہ نے بتایا, مجھے سمجھ میں نہیں آیا. مجھے لگتا ہے یہ حدیث کچھ وہ ہے, ضعیف ہے. ارے آپ آخری فرض بتائیں, کیا بتایا؟ بھائی تم خود پڑھ لو, میری تو ہمت نہیں ہو رہی. اب بیوی نے کتاب ہاتھ میں لی, پڑھنا شروع کیا دھڑکتے دلوں سے. آخری حدیث آخری فرض کیا تھا کہ رسول اللہ نے کہا اس عورت کو کہ جب تم دونوں میں ناراضگی ہو جائے تو تم پر فرض ہے کہ سونے سے پہلے اس کو راضی کر کے سو. اس عورت نے کہا رسول اللہ کیا اس وقت بھی جب میرا شوہر ظالم ہو اور غلطی اسی کی ہو؟ رسول نے کہا جی ہاں, اس وقت بھی تم اس کو راضی کر کے سو. کتنی عجیب حدیث ہے, لیکن بہرحال حدیث ہے. تو اگر یہ حدیث ویسے آپ سنا دیں کہ غلطی کسی کی بھی ہو, میری ہو, تمہاری ہو, تمہیں بات کرنی ہے, تو وہ کبھی بھی نہیں مانے گی. اور آپ یہ کہتے ہیں حدیث جھوٹی ہوگی, نعوذ باللہ, وہ فوراً کہہ دے گا. لیکن اگر اس انداز سے سنائیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, میں تمہارے جسے کہتے ہیں سپورٹ میں ہوں, اور میں پوری کوشش کروں گا میری طرف سے کوئی کوتاہی نہ ہو. لیکن اگر ہو جائے, فرض کر لو میں اپنی انانیت میں اس بات کو, اپنی غلطی کو تسلیم نہ کروں, تو چلو ٹھیک ہے, تمہارا دل بڑا ہے, اور عورتوں کا دل واقعی بڑا ہوتا ہے. عورتیں جتنی غلطیاں معاف کرتی ہیں مردوں کی, آپ دیکھیں مرد کتنے فلرٹ اور کتنے افیئرز ان کے چل چکے ہوتے ہیں, شادی سے پہلے تو انکاؤنٹیبل, اور شادی کے بعد بھی. لیکن عورت کے چہرے پہ شکن نہیں آتی, وہ برداشت کر لیتی, اور کچھ چیزوں کو تو وہ خاطر میں نہیں لاتی, مطلب ڈسکس ہی نہیں کرتی, اس کو پتہ چل چکا ہوتا ہے. اور اگر ایک بات بیوی کی آپ کو پتہ چل رہا ہے, اور آپ دیکھ لیں کہ بات جو ہے وہ جدائی تک پہنچ جاتی ہے. تو بہرحال عورت واقعی قربانی کا سرچشمہ اور منبع ہے. کوشش کریں کہ اپنی اس بات میں, یعنی بیوی کو آنے جانے کے معاملے میں ایک میانہ رویہ اختیار کرنے کا ایک ٹائم ٹیبل دیں. یعنی بیوی کو میکے جانے سے کبھی نہ روکیں. یہ بالکل غلط کرتے ہیں شوہر حضرات. لیکن بیوی نے کہیں نہ کہیں تو جانا ہے. اگر میکے نہیں جائے گی تو وہ شاپنگ پہ جائے گی, اپنے دوستوں کے جائے گی, ایسی جگہوں پہ جائے گی کہ جہاں پر نامحرم ہوں گے. کم از کم میکے میں اس کے بھائی, اس کے بہن, اس کی بہن اور ماں تو ہیں, محرم تو ہیں, کم از کم وہ سیف تو ہے اپنی جگہ, اپنے گھر میں. کم از کم وہاں جانے سے نہ روکیں. اگرچہ جا کے اگر کوئی بہت عجیب سی کوئی انڈیویجول سچویشن نہ ہو, اگر آپ کو خطرہ ہے کہ وہ اپنی ماں سے کچھ سیکھ کے آئے گی, ٹپس لے کر آئے گی مینیپولیشن کے, تو آپ جو ہے اس کے ساتھ جائیں اور اس کے ساتھ واپس آئیں. اور کچھ چیزیں ہیں جو انہوں نے ریکمینڈ کی ہیں کہ آپ ان کو جانے دیں دینی مسائل سیکھنے کے لیے, مثلا مجالس میں جانے کے لیے یا مدرسے میں آنے کے لیے, واجب حج کے لیے اور ادائیگی قرض کے لیے. اور ایک اور بات, آپ بیوی کو تو باحیا بناتے ہیں, لیکن کیا آپ خود بھی باحیا ہیں؟ مردوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ خود بھی باحیا کریں. ناجائز تعلقات تو بالکل آؤٹ آف کوسچن. آپ کا میل ملاپ نامحرم سے بالکل جائز نہیں ہے. حتیٰ کہ ہنسی مذاق کے لیے کہا گیا ہے کہ جو شخص نامحرم سے ہنسی مذاق کرتا ہے وہ ایک جملے کے عوض جنت سے 1000 سال دور ہو جاتا ہے, چاہے عورت کرے چاہے مرد کرے. 1000 سال, جس کو ہم عرف عام میں کہتے ہیں فلرٹ. سلام دعا تک منع کیا گیا ہے. نوجوان لڑکے لڑکیوں کا آپس میں مکروہ ہے. نامحرم لوگوں کی تعریف, اگر مرد کسی خوبصورت لڑکی کو بھی دیکھ لے تقریب میں, کتنی ہی اس کو اچھی لگے, کبھی آگے بیوی سے نہ کہے. اسی طرح بیوی بھی اس چیز کا اظہار نہ کرے. کچھ بیویاں جو ہے اداکاروں کی تعریف کر دیتی ہیں, مجھے فلاں اداکار پسند ہے, نعوذ باللہ. فقط اگر وہ لوگ فلمیں دیکھتے ہیں, اول تو خیر ہمارے نزدیک صحیح نہیں, تو اپنے معاشروں کا تذکرہ جسے آپ پسند نہیں کرتی کہ بیوی کے معاشروں کا تذکرہ میرے سامنے کیے جائیں, آپ بھی نہ کریں.
امام فرماتے ہیں کہ پے در پہ نگاہیں قلب میں شہوت پیدا کرتی ہیں، اور یہی چیز بد نظر افراد کی گمراہی، ایک نظر، دو نظر، تین نظر، اس کے بعد گمراہی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ سزا دنیا میں یہ ہے کہ انسان عبادت کی حلاوت سے محروم ہو جاتا ہے۔ آخرت میں کیا سزا ہے؟ بد نظری کی، لذت کی نگاہ کی، کہ آپ کی آنکھوں میں گرم گرم سلاخیں ڈالی جائیں گی جب تک آپ کو دوزخ میں نہیں پھینک دیا جاتا روز محشر کے دن، اور روز محشر کے دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے۔ ایک فائدہ جو آپ کو ملتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیے امام کی زبانی، کہ دوسروں کی خواتین کی طرف پاک دامن رہو، کہ اس سے تمہاری خواتین پاک دامن رہیں گی۔ پاک دامن رہنے کا ایک اور نسخہ، ایک اور طریقہ ہے اسمارٹ بنی ہوئی۔ اسمارٹ فون ہے، اسمارٹ نہیں ہے۔ ہونڈا سیوک ہے لیکن سیوک سینس نہیں ہے، یہ ہمارے ایک بڑے مسائل سے کہتے ہیں۔ آپ گھر سے باہر نکلیں گے تو بڑے بنٹھن کے نکلیں گے، بڑے ہیرو بن کے نکلیں گے، اور گھر میں جب ہوں گے تو زیرو بن کے رہیں گے، لنگی، دھوتی اور بنیان اور نائٹ سوٹ اور عجیب ہوئی ہے۔ کبھی 2-3 چھٹیاں ایک ساتھ پڑ جائیں، ہڑتال ہو گئی، پھر ہفتے کو چھٹی، پھر اتوار کو چھٹی۔ آپ اتوار کی رات دیکھا کریں، آپ پہچان نہیں پاتے کہ آپ وہی ہیں جو منڈے کو جائیں گے، جو منڈے کو ہوا کرتے ہیں۔ اس بار منڈے کو نکلتے ہوتے تو آپ کا حلیہ کچھ اور ہوتا ہے، جب ویکینڈ ہونا تو آپ کا حلیہ۔ تو یقین کیجئے کہ جو آپ بیوی سے چاہتے ہیں وہی بیوی آپ سے چاہتی ہے۔ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، اللہ خوبصورتی کو پسند رکھتا ہے، اور اللہ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اس کی نعمت کے آثار اس کی بندے کو نمایاں ہوں۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے بال بنائیے، ایک اسٹائل بنائیے، بیوی کو دکھائیے کیسا لگ رہا ہوں، نہیں پسند آیا کوئی بات نہیں، دوسری طرف سے بال نکالیے، پھر آگے دکھائیے کیسا لگ رہا ہوں، نہیں اچھا لگ رہا ٹھیک ہے میں بیچ سے بال نکال کے آتا ہوں، بیچ سے نکالتے نہیں آپ تو میرے جیسے لگ رہے ہیں، اچھا چھوڑو کوئی بات نہیں، آپ بھی جو ہے وہ بال پیچھے بنائے، اب تو ٹھیک لگ رہا ہوں، اب مزید گنجائش نہیں ہے، اگر تم نے کچھ نہیں کہا تو میں خدا کے قدم گنجا ہو جاتا ہوں۔ تو یہ کہا گیا حدیث میں ہے کہ جو اچھا ہیئر اسٹائل نہ رکھے وہ گنجا ہو جائے۔ یہ دیکھیں حدیث ہے رسول کی، جو بال رکھے اسے چاہیے وہ ان کی اچھی طرح دیکھ بھال کرے، ورنہ انہیں کٹوا دیں۔ عورتوں کو تو نہیں کہہ سکتے رسول، مردوں ہی کے لیے کہا کہ اگر تم بالوں کی حفاظت، ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اگر مرد شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے بال بنائے آئینے کے سامنے تو فوراً اس کو ہیرو کا خطاب دے دیا جاتا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا شادی شدہ مرد۔ یہودیوں کی عورتیں فقط اس لیے بے رحمی کا شکار ہوئی کہ مردوں نے ان کی طرف توجہ کم کر دی تھی، اور انہوں نے خود اپنی بیویوں کے لیے بننا سنورنا کم کر دیا تھا۔ امام نے بڑا آخری جملہ اس کے آخر میں کہا کہ عورت تم سے وہی چاہتی ہے جو تم اس سے چاہتے ہو۔ اگر تم رومانٹک ہو تو لڑکی بھی رومانٹک ہے، اگر تم چاہتے ہو وہ خوبصورت لگے تو وہ بھی چاہتی ہے کہ تم اسمارٹ لگے، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اس کو دیکھتے رہو تمہارا دل نہ بڑھے تو بیوی بھی تو یہی چاہتی ہے۔ ہاں حیا کے مارے وہ اظہار نہیں کر سکتی، لیکن اس کی سائیکی سمجھو، جس طرح تم ادھوری ہو اس طرح لڑکی بھی، تمہاری بیوی بھی ادھوری ہے۔ اپنے لباس، اپنے رہائش گاہ کو بنا سنوار کے رکھو، حتیٰ کہ تم ایسے ہو جاؤ کہ جیسے بلند مرتبہ ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں بھئی یہ دنیا کی محبت ہو جائے گی اگر ہم زیادہ فرنیچر، زیادہ جسے کہتے ہیں کہ چیزیں گھر میں جمع کر لی اور زیادہ پیسے خرچ کر دیے، نہیں، یہ عین دینداری ہے، اپنی شان کے خلاف زندگی کو برتنا۔ گھر کے کاموں میں مدد کیجیے، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جب وہ آتے ہیں چاہے وہ پہاڑ کھود کے کیوں نہ آئے ہوں، لیکن جب گھر آتے ہیں تو آپ کے لیے پانی کا گلاس اٹھانا مشکل، گھر آتے ہی پانی لاؤ، کھانا لاؤ، موبائل لانا، چارجر لانا، کنگھی کہاں رکھی ہے، یخنی کہاں ہے، ٹی وی آن کرنا، نیٹ کنیکٹ کر دو، کون سا ایسا کام ہے مجھے بتائیں جو آپ خود نہیں کر سکتے؟ حتیٰ کہ بیوی بیچاری اتنا ہیوی ویکیوم کلینر چلا رہی ہوتی ہے اور اب ٹانگ اٹھا کے کہہ رہے ہوتے جلدی کرو میری ٹانگیں دکھ رہی ہیں، فوراً صفائی کرو۔ تو خدارا تھوڑی بہت جسے کہتے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ صبح سے شام آپ بیگم کی طرح لگ جائیں، خود رسول کے بارے میں کہا ہے کہ جب ان کو فرصت ہوتی، یہ نہیں کہا روزانہ، جب ان کو فرصت ہوتی تو اپنا لباس خود سیتے، اپنی جوتوں کی خود مرمت کرتے اور دوسرے عام مردوں کی طرح گھر میں کام کیا کرتے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ مردوں کا اس طرح کام کرنا حج و عمرے کے ثواب کے برابر ہے، کیونکہ ان کی ڈیوٹی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ شیئر کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر شوہر اپنی بیوی کی تیمارداری کرتا ہے تو اس کا بھی اس کو فائدہ ہوگا۔ کتنا فائدہ ہوگا کہ وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ صحابی نے پوچھا کہ کیا یہ تیمارداری بیوی کے لیے بھی ہے، یعنی گھر والوں کے لیے بھی ہے؟ تو رسول نے کہا کیوں نہیں، یعنی فقط اپنی بیوی کی تیمارداری۔ ہمارے یہاں بیوی کہتی ہے سر میں درد ہو رہا ہے، یہ آج کل تمہارے سر میں بڑا درد ہوتا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ خیریت تو ہے، یہ ڈراپ کھولو، اس میں پیرانول رکھی کھا لو۔ ارے آپ اس وقت اپنا ہاتھ رکھ دیتے، جھوٹ موٹ دبا دیتے، 2 منٹ دبا دیتے، آپ دیکھیں فوراً بجلی کی طرح وہ کھڑی ہو جاتی کہ ہاں درد ٹھیک ہو گیا۔ بیوی فقط آپ کی محبت کا اظہار چاہتی ہے، وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ میری پریشانی سے خود شوہر کتنا پریشان ہو۔
اگر آپ بیوی کے کام نہیں کر سکتے کم از کم اس کے کام نہ بڑھائیں، تیمارداری کیجیے، اس کی مصیبت میں کام آئیے، اور کم از کم دخل اندازی نہ کریں۔ ایک اور چیز جس سے عموماً گھر میں لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، کفالت۔ مرد جو ہے وہ اس حوالے سے تھوڑا سا پیچھے رہنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں دیندار ہوں اور اسلام جو ہے بہت زیادہ حوث کی اور حب دنیا کی اجازت نہیں دیتا۔ ارے بھائی، شادی سے پہلے تو آپ سونے کی چڑیا کی تلاش میں تھے، جاب والی لڑکی تلاش کیا کرتے تھے، نوکری پہ بڑا زور تھا، اور شادی کے بعد جو ہے آپ نے جو ہے وہ زہد کو اپنا لیا۔ اور جو لوگ شادی کو کاروبار کی طرح کرتے ہیں، یقین کریں ان کی زندگی، ان کا گھر ایک دکان کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ بیوی اور شوہر آپس میں چیزیں بانٹ لیتے ہیں اور ایک دوسرے کی کمائی اور ایک دوسرے کے پیسے پہ نکال ہوتے ہیں۔ اگر بیوی کما بھی رہی ہے تو اس سے ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں۔ کیوں؟ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ مردوں کو قائم بنایا ہے، محتمم بنایا ہے، مینیجر بنایا ہے، کس کا؟ برتری دی ہے عورتوں پہ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ بعض کو بعض پہ فوقیت دیتا ہے، اور اس لیے بھی کہ وہ تمہارے اوپر مال خرچ کرتے ہیں، کفالت کی وجہ سے سیکیورٹی دی ہے۔ اور جو آپ محنت کر رہے ہیں وہ محنت راہ حق میں، راہ خدا میں جہاد کرنے کے برابر ہے۔ ورنہ اگر آپ نے اس میں کنجوسی سے کام لیا، اپنا بینک بیلنس چھپا کے رکھا، تو آپ کے اہل و عیال آپ کی موت کی، جسے کہتے ہیں کہ دعا کریں گے، انتظار کریں گے تاکہ دادا جی مرے تو بیل بٹے۔ ہر جمعے اپنے اہل عیال کے لیے پھل مہیا کرو تاکہ وہ لوگ جمعے کے آنے سے خوش ہوں۔ عموماً جو مذہبی تہوار، مذہبی ایام، مذہبی اوقات، مذہبی جسے کہتے ہیں مخصوصی ہے، اس حوالے سے اگر گھر میں کوئی چیز لائیں، کوئی اہتمام کریں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو بیوی ہے بس وہ سب کچھ سیکھ کے آئے، ضروری نہیں ہے کہ وہ سیکھ کے آئے، اور ہو سکتا ہے جو سیکھ کے آئی ہے وہ آپ کے گھر کو میچ نہ کرتا ہو، اس کے یہاں چائے کم دودھ کی بنتی ہو یا زیادہ چینی کی بنتی ہو، آپ کے یہاں کچھ اور بنتی ہو۔ ہمارے یہاں آتے ہی اس پہ بمبارمنٹ ہو جاتی ہے کہ تم ماں کے گھر سے سیکھ کے کیا آئی ہو، تمہیں آتا کیا ہے؟ تو بھائی آپ جو ہے اس کو سکھائیے اگر اس کو نہیں آتا۔ اگر آپ نے اس کی خامیوں کو ڈسکلوز کیا تو یہ آپ کے اوپر آئے گا، آپ کیئر ٹیکر ہیں، آپ کو سکھانا ہے۔ ایک جب یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اے ایمان والو اپنے اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو ایک صحابی رونے لگے کہ پہلے کیا یہ کم مصیبت تھی کہ مجھے خود اپنے آپ کو بچانا تھا، اب میں گھر والوں کو بھی بچاؤں؟ تو رسول اللہ نے کہا فقط اتنا کافی ہے کہ تم ان کو وہی کام کہو جو تم کرتے ہو، اور ان کام سے روکو جن کو تم نہیں کرتے۔ آج کل ماشاءاللہ میڈیا بہت ایڈوانس ہو گیا ہے، آپ اپنی بیوی کو کہیں کہ بھائی آپ ٹوٹکے سیکھیں، آپ جو ہے ڈشز سیکھیں، آپ ریسیپی دیکھیں، ورنہ آپ اپنے ماں کو، اپنی نند کو اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں، اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو صاف کہہ دیں کہ بھائی تم ہفتے میں ایک دن چلی جائے کرو اپنی اماں کے یہاں اور ذرا سا کچھ چیزیں سیکھ کے آ جاؤ، ورنہ یہ ہے کہ گھر میں ناچاتیاں بڑھتی رہیں گی۔ 16ویں خصوصیت یا 16واں مسئلہ جو میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے، بچوں کی پیدائش۔ عموماً کچھ جوڑے آج کل وہ چاہتے ہیں کہ بچے دیر سے ہوں۔ ایک تو وجہ مہنگائی ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ بس ٹھیک ہے ہماری آزادی میں وہ مزاحمت بنے گی، اور اگر بچہ ہو جائے یعنی لڑکی ہو جائے تو وہ اور ٹینشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ بچوں کا ہونا روزی میں اضافہ کرتا ہے، امام کی حدیث ہے زیادہ اولاد پیدا کرو تاکہ قیامت کے روز تمہارے وسیلے سے تمام امتوں پر فخر کروں۔ یعنی ہم رسول کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں اور رسول امت پہ فخر کرنے کا ہمارا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں۔ تمہاری بہترین اولاد لڑکیاں ہیں۔ آج تک مرد لڑکی کی پیدائش پہ افسوس کرتے ہیں، تمام نہیں لیکن کافی کثیر تعداد ہے۔ اب تک جو ہے کچھ لوگ ظاہر نہیں کر پاتے، کچھ لوگ ظاہر کر دیتے۔ عورت کی خوش ادبی کی علامت ہے کہ اس کی پہلی اولاد لڑکی ہو۔ ہمارے الٹا معاملہ، ہم لوگ کہتے ہیں پہلا لڑکا ہو جائے لڑکی سیف ہو جاتی ہے، تانے طنز سننے کو نہیں ملتے، اس کے بعد چاہے جتنی لڑکیاں ہوں۔ جو شخص 3 بیٹیوں یا 3 بہنوں کی پرورش کرے اس پر بہشت واجب ہو جاتی ہے۔ یقین کیجیے ہمارے یہاں کی بچیاں، ہمارے یہاں کی لڑکیاں اتنی سپیریئر ہیں کہ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ جو لوگ امریکہ یورپ میں رہتے ہیں پاکستان کی بہت برائیاں کریں گے، لیکن جب لڑکے کے لیے لڑکی ڈھونڈنی ہوگی تو رشتہ لینے کے لیے پاکستان آیا کرتے ہیں کہ لڑکی ہمیں پاکستان کی چاہیے۔ ویسے پاکستان میں یہ نہیں ہے، پاکستان میں وہ نہیں ہے، لیکن جب لڑکی چاہیے ہوگی تو پاکستانی لڑکی چاہیے ہوگی۔ یہ الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری لڑکیوں کی جیت ہے۔
ہماری لڑکیوں کی پاکیزگی ہے کہ ہماری لڑکیاں امریکہ، یورپ، بلکہ مسلم ممالک میں رہنے والی لڑکیوں سے کہیں زیادہ آگے ہیں. اپنی اس نعمت کے لیے ایک بلند ترین صلوات پڑھیں. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. ہر آدمی اپنے اوپر ہوئے ظلم کا، جسے کہتے ہیں کہ وہاں پہ اعادہ کرے گا، بتائے گا کہ یہ کچھ ہوا میرے ساتھ، اور پھر جو ہے وہ اس کا جو ہے ظلم کا بدلہ دیا جائے گا. تو آپ بھی سوچئے، اگر آپ زندہ درگور نہیں کر رہے تو کیا منہ تو نہیں بنا رہے. جلدی شادی کیجئے اور جلدی بچے پیدا کیجئے، کیونکہ لیٹ میرج کینسر کا سبب ہے. تو لیٹ چلڈرن، تاخیر سے بچی ہونا یوٹرائن کینسر کا سبب بنتا ہے. تو جلدی شادی بھی کینسر سے بچاتی ہے اور جلدی بچوں کا ہونا بھی کینسر سے بچاتا ہے. جتنی جلدی شادی، جتنی جلدی بچے ہوں گے، بچے بوڑھا ہونے سے پہلے آپ کا سہارا بن چکے ہوں گے. بچوں کی تربیت میں اپنی بیوی کی حوصلہ افزائی کیجیے، ہاتھ بٹائیے. اگر بیوی جو ہے ابتدائی کلاسوں میں پڑھا رہی ہے، فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس، کلاس 3، کلاس 4، تو آپ اس کے بعد جو کلاس ہے ان کو ٹیک اوور کر لیں. امریکن تحقیق ہے کہ جو والدین اپنے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے ہیں ان کی عقل میں، ان کی آئی کیو میں اضافہ ہوتا ہے. تو آپ کو نہ صرف اپنے آپ کو، اپنی بیوی، اپنے بچوں کو، تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، ان کی تربیت میں ساتھ رہنا ہے، تاکہ آپ جنت میں بھی ایک ساتھ رہ سکیں. اچھا باپ اچھا شوہر ہوتا ہے، اچھا شوہر اچھا باپ ہوتا ہے. یعنی بعض اوقات، بلکہ بعض اوقات نہیں، ہمیشہ بیوی اس سے بھی خوش ہوتی ہے کہ کم از کم آپ اس کو نہیں دے رہے اگر توجہ، تو کم از کم اس کے بچے کو تو توجہ دے رہے ہیں. اسی طرح کچھ شوہر بھی اس بات پہ قناعت کر لیتے ہیں، چلو بیوی اگر مجھ پہ توجہ نہیں دے رہی، کم از کم میری اولاد کو تو اس نے صحیح رکھا ہوا ہے. یہ بھی بڑی بات ہے. تو اپنے بچوں کی جسے کہتے ہیں تربیت کیجئے، یہ بھی آپ کی بیوی کے خوش کرنے کا سبب بنے گا. طلاق، ہمارے یہاں آج کل جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق ہو جاتی ہے، لڑکیوں کی پیدائش یا جسے کہتے ہیں کہ پیسوں کی کمی. لیکن ہمیشہ یاد رکھیے، پہلی بیوی ہی اصل بیوی ہوتی ہے. ایک شوہر نے پہلی بیوی کی طلاق کے بعد شادی کی اور 7 شادیاں کی، اور اس نے یہ کہا کہ آخر میں پہلی بیوی اچھی تھی اور اس بیوی کو ڈھونڈ کر اس سے دوبارہ جسے کہتے ہیں شادی کی. امام فرماتے ہیں کہ طلاق سے عرش الہی کانپ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس گھر کو دوست رکھتا ہے جہاں شادی ہو، اور اس گھر کو ناپسند کرتا ہے کہ جہاں پر طلاق. مرد کے لیے معیار کیا ہے؟ فقط ایک معیار ہے. مجھ سے جبریل نے کہا عورتوں کے بارے میں اس قدر تاکید کی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سوائے اس موقع پر کہ وہ زنا کی مرتکب ہوئی ہو، انہیں ہرگز طلاق نہیں دینی چاہیے. اگر وہ حدود اللہ کی پاسداری نہ کر سکے میاں بیوی تو وہ طلاق لے سکتے ہیں. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ. عملی حل یہ ہے کہ اپنی انا کو ختم کریں، خاموش رہیں، تجزیہ تحلیل کریں اور ایک ثالث مقرر کریں اپنی طرف سے اور لوگوں کی طرف سے. دوسری شادی کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ کچھ مردوں کو یہ زعم ہے، اور بلکہ یہ ان کا ہتھیار ہے عورتوں کو دبانے کے لیے کہ ہم کسی بھی وقت یہ تلوار ان کے سر پہ لٹکا سکتے ہیں. اور یہ غلط اسٹیٹسٹک مشہور ہے کہ پاکستان میں عورتیں زیادہ ہیں، مرد کم ہیں، اس لیے ایک مرد کو 2-2-3 دن نہیں. اسٹیٹکس ہے 49:51، جسٹ ایک لڑکی زیادہ، یعنی فقط ایک مرد دوسری شادی کر سکتا ہے. باقی اگر تمام کر لیں تو آل دا گرلز ول بی آکوپائڈ. تو یہ اسٹیٹسٹکس کی وجہ سے نہ کریں اور رحم کھا کے نہ کریں. خدا را عدل کرائٹیریا، اگر عدل آپ کر سکتے ہیں تو کریں. 2-3-4، 2-2، 3-3، 4-4. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھی قرآن میں تو جو ہے وہ 19 شادیاں ہیں. کیسے؟ 2-2 یعنی 4، 3-3 یعنی 6، 6 اور 4 10، اور 4-4 یعنی 8، 18، اور ایک پہلے سے موجود ہے. 19 شادیوں کی اجازت ہے. جب قرآن میں اسی طرح بیان کیا 2-2، 3-3، 4-4، تو لوگوں نے 4 نہیں 19 بنا لیے. تو یہ بھی ذرا ہوشیار رہیے گا مردوں کے حساب سے. ایک اور مرد جو ہے وہ دروازے پہ آیا، اس کی بیوی نے کہا جہاں سے آئے وہیں چلے جاؤ. اکثر دیر سے آتے تھے. وہ بیچارہ ہوٹل چلا گیا، دوسرے دن آیا، پھر بیوی نے کہا، اس نے کرائے پہ گھر لے لیا، اور اس کے بعد بھی بیوی نے نہیں آنے دیا تو دوسری شادی کر لی. اپنی بیوی کو بڑے اطمینان سے لے کر آیا، کہنے لگا کہ اب میں ایک رات اس کے ساتھ رہوں گا، ایک رات تمہارے ساتھ. اگر تم کہو تو 2 دن یہاں گزاروں، ایک دن تمہارے ساتھ. اگر اس پہ بھی تم راضی نہیں ہو تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو خدا را ایسا رویہ اختیار نہ کریں کہ شوہر واقعی وہ کام کر ڈالے جس کے خوف میں آپ مبتلا ہیں. لیکن دوسری شادی کرنے والے یہ دیکھ لیں کہ آپ کی پہلی بیوی نے آپ کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں. رسول اللہ نے دوسری شادی نہیں کی جب تک بیوی خدیجہ الکبریٰ زندہ تھی. مولا علی نے دوسری شادی نہیں کی جب تک بیوی سیدہ زندہ تھی. ایک بہت بڑے مرجع اپنے زمانے کے سید ابراہیم قزوینی جب زندہ تھے
تو ان کی خواستگاری کے لیے ایک شہزادی آئی ضیاء السلطنہ اور کہنے لگی میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا کہ میں بوڑھا ہوں اور غریب ہوں, تم جوان ہو اور امیر ہو, ہمارا کسی طرح کا کفو نہیں بنتا. جب اس نے بہت اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میری بیوی ہے جو 40 سال کی ہو چکی ہے اور اس نے ہر وقت یعنی برے اور اچھے دنوں میں میرا ساتھ دیا, میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی بیوی کو مصیبت زدہ یا غم زدہ کروں. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں فقط اپنی بیوی کی جسے کہتے ہیں کہ مصیبت زدگی یا غم کو مد نظر رکھتے ہوئے شادی نہیں کرتے. تو یاد رکھیے شادی کسی لذت کا نام نہیں ہے, آپ کو اپنے مسائل حل کرنے ہیں. اگر دوسری شادی کر کے آپ کے مسئلے کھڑے ہوں گے تو خدا را ایسا نہ کیجیے. اگر آپ اپنی بیوی سے مطمئن ہیں تو اس پہ اکتفا کیجیے, اور اگر کرنا بھی چاہتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ پہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. بہت سوچ سمجھ کے عدل کا تقاضا پورا کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ اسی بیوی پہ اکتفا کیجیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اور پڑھا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ایمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے جانثاروں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللجن اللجن يا مولا اللجن 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 يا صاحب الزمان اللجن